جب بلڈنگ کو کھڑی کرنی ہوتی ہے تو بڑے فنڈز ہیں، کروڑوں کی بلڈنگ کھڑی ہو جاتی ہے، لیکن جب ہیومن ریسورس کی بات آتی ہے، بندوں پہ لگانے کی بات آتی ہے، تو پھر مدارس کے محتممین کی طرف سے یہ بات آتی ہے کہ جی فنڈز نہیں ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے، کیا واقعتاً میں فنڈز کی کمی ہے؟ تو وہ فنڈ کی کمی وہ صرف اساتذہ پہ کیوں ظاہر ہوتی ہے؟ وہ مطلب مدرسے کی بلڈنگ میں مجھے بھی پتہ چلنا چاہیے کہ یہاں پہ فنڈ کی کمی ہے، یا مسجد کا مینار تو اتنا اونچا ہوتا ہے۔ نہیں، آپ دیکھیں نا کہ ایک امام مسجد ہے، اس نے کسی مسجد میں 30 سال گزارے، اب اس مسجد میں وہ اس طرح لگا ہوا ہے کہ اس نے اس مسجد سے ہٹ کے سوچا ہی نہیں، اس کا گھر بھی اس مسجد کے اندر ہی ہے، اس کا دن رات سارا کچھ اس مسجد کے اندر ہی ہے، اس مسجد سے ہٹ کے نہ اس کا کوئی گھر ہے، نہ اس کا سورس آف انکم ہے۔ اب جب آپ کہیں گے کہ یہ مولانا صاحب جو ہے نا یہ اب کام کرنے کے قابل نہیں رہے، تو ان کو یہاں سے چلا جانا چاہیے، تو آپ بتائیں کہ وہ کہاں جائیں؟ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کافی عرصے کے بعد ہم بیٹھک کا پروگرام نئے سرے سے اس کا آغاز کر رہے ہیں۔ درمیان میں کچھ ادارہ جاتی مصروفیات کی وجہ سے ہمارا یہ پروگرام تعطل کا شکار رہا۔ تو آج کی ہماری اس نشست کے جو مہمان خصوصی ہیں وہ مولانا خضر حیات صاحب ہیں، جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ، جسے ہم عرف عام میں مدینہ یونیورسٹی کے نام سے جانتے ہیں، وہاں سے انہوں نے ایم ایس کیا ہے، یعنی اسلامک اسٹڈیز میں علوم شریعہ میں، وہاں سے انہوں نے ایم فل کی ڈگری حاصل کی ہے۔ آج کل یہ یہاں پہ لاہور کے اندر ایک بہت لاہور کے معروف اور علمی ادارے جامعہ بلال کے اندر یا بلال اسلامک یونیورسٹی کے اندر مدرس کے طور پہ وہاں تدریس کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ علماء کونسل کے نام سے ایک ادارہ ہے کہ جس کے بانیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور اس کے حوالے سے ان کی ماشاءاللہ سے کافی خدمات ہیں۔ اسی ادارے کی نسبت سے خاص طور پہ میں نے ان کو دعوت دی تھی کہ وہ یہاں پہ آئیں ہمارے اس بیٹھک پروگرام میں، اور اپنے اس ایکٹیویٹی کے حوالے سے، علماء کی خدمت کے حوالے سے جس جہت میں وہ یہ کام کر رہے ہیں، اس جہت کو ہم پبلک کے سامنے، عوام کے سامنے لے کے آئیں، تاکہ اور لوگ بھی اس حوالے سے جو کچھ اس میں علماء کی کچھ خدمت جو ہے کر سکتے ہیں، اس میں کوئی کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، تو وہ بھی اپنا حصہ اس میں ضرور ڈالیں۔ تو بہت شکریہ خاضر صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو اس وقت کے لیے جو آپ نے نکالا ہمارے لیے جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ بیٹھک کا ہمارا بیسیکلی جو پروگرام ہے، اس کا مقصد ایک تو علماء کے ساتھ یا اسکالرز حضرات ہیں، تعارف ہے، اور دوسرا یہ کہ جو وہ کام کر رہے ہوتے ہیں اور عام طور پہ ان کے محدود حلقے میں تو اس کا تعارف ہوتا ہے، تو یہ ہے کہ چلیں بہرحال کچھ ہماری کوئی آڈینس ہے، کچھ چینل کی آڈینس ہے، کچھ سوشل میڈیا پہ آڈینس ہے، تو اور لوگوں کو بھی معلوم ہو جائے گا جو اس کار خیر میں شامل ہونا چاہتے ہیں، وہ جو علماء دین کی خدمت جس جہت میں، جس ڈائمنشن میں کر رہے ہیں، تو اس طرح سے آسانی ہو جائے گی۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہمیں بتائیے گا کہ آپ کی جو دین کی طرف یہ ایک مطلب دینی تعلیم کی طرف جو آپ کی رغبت ہوئی ہے، تو اس کے پیچھے کیا فیکٹر ہے؟ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ گھر کا ماحول دینی ہے، اس لیے جو ہے وہ دین کی تعلیم کی طرف آ گیا۔ بعض اوقات گھر کا ماحول دینی نہیں ہوتا، کوئی وجہ ہوتی ہے خاص جس وجہ سے آپ دین کی طرف آ جاتے ہیں، تو کیا وجہ کیا بنی، اور آپ نے اس میں مطلب اب تک دین کے حوالے سے جو ہے وہ کیا کچھ کیا ہے یا کیا کچھ کر رہے ہیں؟ بہت بہت شکریہ جی، میرے لیے بڑی سعادت مندی کی بات ہے کہ جزاکم میں اللہ۔ یہ بیٹھک پروگرام جو ہے نا اس کا حصہ ہوں، اور بالخصوص آپ میرا انٹرویو کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ بھائی سب سے پہلے آپ نے جو سوال کیا ہے کہ میں دینی تعلیم کی طرف میرا رجحان کیسے ہوا، تو اس میں اس طرح ہے کہ الحمدللہ میرے والدین جو ہیں وہ اگرچہ ان کی کوئی زیادہ دینی تعلیم نہیں ہے، ایک عام جس طرح کے نارمل دیہاتی خاندان کے لوگ جتنا کو پڑھے ہوتے ہیں، جتنا کو دین کے ساتھ ان کی دلچسپی ہوتی ہے اتنی کو تھی، لیکن میری والدہ محترمہ جو ہیں وہ الحمدللہ ان کا شروع سے ہی ایک ذوق اور شوق تھا کہ میں اپنی اولاد کو پڑھانا چاہتی ہوں، دین کی طرف لانا چاہتی ہوں۔ ویسے آپ کی فیملی اہل حدیث ہے؟ جی الحمدللہ ہم شروع سے اہل حدیث ہیں، بلکہ یہ شاید آپ کے بھی علم میں ہو کہ ہمارے برِ صغیر میں اہل حدیث جب شروع میں ہے نا تو ان کے مختلف نام تھے۔
وہ اہل حدیث کہتے تھے. پھر یہ چونکہ یہ قبروں شبروں والا سسٹم بھی ان کا نہیں تھا, پیر پرستی والا بھی نہیں تھا, تو ان میں سے نا کچھ لوگوں کو موحد بھی کہا جاتا تھا. اچھا اچھا. تو ہمارا خاندان جب ہم وہاں سے ہجرت کر کے آئے ہیں انڈیا سے یہاں, تو ہمارے گاؤں میں اور ہمارے علاقے کے اندر موحد کے طور پہ ہم مشہور تھے. آپ کا گاؤں کون سا ہے؟ میرا گاؤں ہمارا جو ہے نا یہ ضلع قصور کے اندر آتا ہے, رائیونڈ کے ساتھ ہی ایک گاؤں ہے بمبا کلاں اس کا نام ہے. اچھا اچھا. تو یہ بھی بیسیکلی یہ پہلے کئی نام رکھے ہوئے ہندوؤں سکھوں کے نام تھے, بمبا کلاں اور بمبا خرد. یہ نا کوئی 2 بھائی تھے, تو کلاں اور خرد اس طرح قریب قریب 2 جو ہے نا وہ گاؤں تھے. تو شروع سے ہی ہم وہاں پہ موجود ہیں. تو لاہور میں مطلب کتنی ایج تھی جب آپ آئے؟ لاہور میں کیسے آنا ہوا؟ لاہور میں وہ آپ نے سوال کیا نا کہ بھئی آپ دینی تعلیم کی طرف کیسے آئے, تو میں نے شروع میں ناظرہ قرآن کریم جو ہے یا بنیادی جو دعائیں وغیرہ اس طرح کی تعلیم جو ہے نا وہ ساری کی ساری اپنے گاؤں میں ہی کی. پھر اس کے بعد الحمدللہ مجھے موقع ملا تو میں پڑھنے کے لیے لاہور آ گیا, جامعہ رحمانیہ گارڈن ٹاؤن 91 باور بلاک. تو وہی آپ سمجھے کہ میرا لاہور جب سے دینی تعلیم شروع کی ہے تب سے لاہور آنا جانا ہے. تب سے لاہور؟ ہاں جی. تو اس وقت ہی میں نے جامعہ رحمانیہ سے حفظ شروع کیا تھا, اور اس کے بعد ساری کی ساری تعلیم جو جامعہ رحمانیہ میں ہی تھی. تو یہ ابتدا ہے. پھر اس کے بعد مدینہ یونیورسٹی وغیرہ میں چلے گئے. تو مدینہ یونیورسٹی میں آپ نے کتنے سال لگائے؟ میں نے 2001 کے آخر میں آیا تھا جامعہ رحمانیہ میں, وہاں حفظ میں داخلہ لیا. تو 2 سال میں الحمدللہ حفظ کیا تھا. پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہے جامعہ رحمانیہ میں کلیت الشریعہ کلیت القرآن 2 ہیں. تو کلیت القرآن میں الحمدللہ میں نے 7 سال پڑھا, اور اس کے بعد الحمدللہ میرا آپ کو پتہ ہوگا کہ وہ ایک اچھا سلسلہ شروع ہوا تھا. جو بچے نمایاں پوزیشن حاصل کرتے تھے وہ عمرے کے لیے چلے جاتے تھے. تو الحمدللہ میں بھی ان خوش نصیب لوگوں میں سے تھا, اور جامعہ نے ہمارے ساتھ بڑی شفقت کی کہ ہمیں وہ ایک تو وہ عمرہ کروایا, پھر ساتھ ہمیں اسپیشل ایک تزکیہ اور لیٹر اور کریکٹر سرٹیفکیٹ بھی, بلکہ ایک گزارش بھی کی کہ یہ ہمارے بچے بڑے قیمتی اور قابل ہیں, تو آپ ان کو اپنی یونیورسٹی میں داخلہ دیں. تو پھر ہم اس طرح 3-4 بھائی تھے, ہم نے جا کے وہاں پہ انٹرویو دیا, تو الحمدللہ ہمارا داخلہ ہو گیا تھا. تو 2010 میں نا, اچھا 2010 میں مدینہ یونیورسٹی میں یا جامعہ اسلامیہ میں الحمدللہ میرا داخلہ ہو گیا تھا, اور وہاں پہ جا کے میں نے نا کلیت الحدیث کا انتخاب کیا تھا. کلیت الحدیث؟ جی. تو مطلب پہلے آپ نے بی ایس کیا پھر ایم ایس کیا؟ جی, کلیت الحدیث میں یعنی بی ایس پہلے کیا, اور پھر کلیت الحدیث کے اندر ہی نا آگے جا کے آپ کو پتہ ہے کہ وہ مختلف شعبے ہو جاتے ہیں. جی جی. تو کلیت الحدیث پڑھنے کے بعد آگے میرے پاس 2 آپشن تھے, یا تو میں علوم الحدیث میں چلا جاؤں یا پھر میں فقہ و سنہ کے اندر چلا جاؤں. تو وہ میں نے علوم الحدیث کا انتخاب کیا تھا الحمدللہ. تو ایم ایس جو ہے نا وہ علوم الحدیث میں نے کیا. تو آپ کی پاکستان واپسی کب ہوئی, اور اس کے بعد سے آپ کی یہاں کیا ایکٹیویٹی ہے, کیا آپ کام کر رہے ہیں؟ یہ تقریباً 1.5-2 سال ہوئے میں وہاں سے آیا ہوں تو یہاں پاکستان, اور آتے ہی میں نے کچھ دیر تو ہماری جو مادری علمی سے ہی ایک ادارہ الگ ہوا ہے بیت العتیق, وہاں پہ میں نے کچھ دیر پڑھایا. پھر اس کے بعد میں جامعہ بلال میں آ گیا تھا, اور جامعہ بلال کی بھی 2 شاخیں ہیں, تو کچھ دیر ایک پہلے والی میں پڑھاتا رہا ہوں, اب یہ یو کے سینٹر جو ان کا ادارہ ہے وہاں پہ پڑھا رہا ہوں. تو یہ میری تدریسی مصروفیات ہیں اس طرح. یعنی ایک مسجد ہے, اس میں خطبہ جمعہ بھی الحمدللہ دے رہا ہوں, اور زیادہ جو مصروفیات ہیں اور جس کو میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنے دن رات جس کے بارے میں سوچتا رہتا ہوں, اور میں اپنی زندگی کا جس کو ہدف اور مقصد سمجھتا ہوں, وہ وہی ہے جس کا آپ نے ذکر کیا علماء کے حوالے سے. تو اب آپ اس کا تعارف کروائیں, یہ کیا ہے لجنۃ العلماء, علماء کونسل کیا ہے, ہمارے ناظرین کو بھی پتہ چلے کہ کیا کام ہو رہا ہے. اچھا, یہ نا شروع میں ہم نے جب کام شروع کیا تھا نا, تو اس کو نا ہم بہبود علماء کہا کرتے تھے. تو بہبود علماء ویسے یہ نام مجھے کوئی زیادہ, یعنی آپ کہہ لیں یہ میری اپنی سوچ نہیں ہے بہبود والا لفظ استعمال کرنا, لیکن یہ جب ہم نے تحریریں میرا لکھنی شروع کی اور لوگوں کو توجہ دلانا شروع کی کہ علماء کی قدر کرنی چاہیے, اساتذہ کی قدر کرنی چاہیے, اور تو وہاں سے یہ نا یہ لفظ انہوں نے فلاح و بہبود سے ایک لفظ نکال لیا کہ بہبود علماء کے نام سے نا ہمیں کام کرنا چاہیے. تو وہ اس طرح ہم نے شروع کیا, اور اس کی ابتدا تو علماء کے ساتھ تعاون پہ ہی منحصر تھی, لیکن پھر آہستہ آہستہ یہ چیزیں میرے ذہن میں اس طرح واضح ہوتی گئیں, دیگر علماء کے ساتھ مل کے, اپنے اساتذہ کے نام اور دوستوں کے ساتھ مل کے, کہ اس کو نہ صرف یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جی علماء کے ساتھ تعاون کریں, بلکہ ہم نے سوچا کہ ہم یہ کام اس طرح شروع کرتے ہیں کہ علماء کو نا باقاعدہ ایک ٹائٹل اور برانڈ اور معاشرے کی ایک ضرورت بنا کے پیش کیا جائے, اس طرح کہ بھئی علماء جو ہے نا وہ معاشرے کا ایک اہم حصہ ہے,
تو ان کی قدر کرنا ہمارے اوپر فرض ہے، اور معاشرتی مسائل کو حل کرنا ان کے اوپر فرض ہے۔ اس لیے ابھی ہماری آپ یہ کہہ لیں کہ جو ایک تعارفی لائن ہے نا، وہ اس تحریک کی یہی ہے کہ علماء اور عوام میں حائل خلیج دور کرنے کی ایک منفرد کاوش۔ اس میں شروع میں جب ہم نے کیا تھا نا، تو اس کے آپ کہہ لیں کہ 3 اہم شعبے تھے۔ ایک یہ بہبود علماء والا تھا، ٹھیک ہے، اسی طرح ایک دفاع علماء۔ بہبود علماء کے تحت کیا ہوتا تھا مثال کے طور پر؟ بہبود علماء میں یہ تھا کہ ہم جو اساتذہ کرام ہیں اور علماء کرام ہیں، یا آپ یہ کہہ لیں کہ ایسے شیوخ الحدیث ہیں جن کی ساری زندگیاں دین کے لیے گزر گئی ہیں، مساجد میں، مدارس میں، یعنی دین کے لیے انہوں نے کیا ہے، لیکن اب اس وقت ان کی صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ وہ ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ اگر گورنمنٹ نوکری بھی ہو تو اس میں ایک وقت آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں ریٹائرڈ ہو جاتا ہاں کو بندہ ریٹائرڈ ہو جاتا ہے، لیکن ہمارے ہاں جو مدارس میں نا وہ ریٹائرڈ ہونے والا سلسلہ تو کوئی نہیں، لیکن یہ ہے کہ جو ایک فطری طور پہ انسان کے اندر کمزوری ہوتی ہے اس کو انسان کیسے دور کر سکتا ہے۔ وہ قرآن کریم میں بھی ہے کہ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، اور وَمِنْكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، یعنی عمر کا ایک ایسا حصہ بھی آتا ہے کہ انسان کے لیے پھر وہ کام اس طرح کرنا ممکن نہیں ہوتا، تو انسان اپنے گھر کے اندر بیٹھ جاتا ہے، بعض اس طرح کے مسائل ہو جاتے ہیں کہ وہ کھانا پینا بھی اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یعنی آپ سمجھ رہے ہیں کہ ایک وقت ایسا آتا ہے علماء کے اوپر کہ وہی عالم دین جس کو ہم کہتے ہیں جی یہ پوری امت کا اس نے غم اٹھایا ہوا اور پورا مدرسہ چلایا ہوا اور پورا علاقہ اس نے یہ کر دیا وہ کر دیا، وہ خود بیچارہ محتاج ہو جاتا ہے ایک طرح سے۔ مطلب یہ آپ کا آئیڈیا، مجھے جو بات سمجھ میں آئی ہے اس کو میں خلاصہ اگر کر دوں ناظرین کے لیے، کہ گورنمنٹ سیکٹر سے اگر مطلب 60 سال کے بعد اگر کوئی ملازم ریٹائرڈ ہوتا ہے تو اس کو پینشن مل رہی ہے، بالکل ایسے اس کو مطلب جی پی فنڈ مل رہا ہے جس سے اس کا آگے گزارا چل رہا ہے، اور یہاں سے اگر ریٹائرمنٹ کا تصور تو خیر مدارس میں نہیں ہوتا، لیکن بہرحال انسان کو کچھ عوارض لاحق ہو جاتے ہیں، کوئی مدرس جیسے بیمار ہو گئے، اب وہ بیمار ہو گئے تو اب ان کے لیے کیا سورس آف انکم ہوگا؟ بالکل ایسے ہی تو وہ بیچارے کی جو انکم ہے، نہیں آپ دیکھیں نا کہ ایک امام مسجد ہے، اس نے کسی مسجد میں 30 سال گزارے، اب اس مسجد میں وہ اس طرح لگا ہوا ہے کہ اس نے اس مسجد سے ہٹ کے سوچا ہی نہیں ہے، اس کا گھر بھی اس مسجد کے اندر ہی ہے، اس کا دن رات سارا کچھ اس مسجد کے اندر ہی ہے، اس مسجد سے ہٹ کے نہ اس کا کوئی گھر ہے نہ اس کا کوئی سورس آف انکم ہے۔ اب جب آپ کہیں گے کہ یہ مولانا صاحب جو ہے نا یہ اب کام کرنے کے قابل نہیں رہے تو ان کو یہاں سے چلا جانا چاہیے، تو آپ بتائیں گے وہ کہاں جائیں؟ ان کا گھر کیا ہوگا یا ان کے آگے بچوں کا کیا مستقبل ہوگا، یہ ساری کی ساری چیزیں۔ تو ضرورت یہ محسوس ہوتی تھی کہ کوئی اس طرح کا ادارہ ہونا چاہیے کہ جو نا علماء کو ان حالات کے اندر لوگوں کو توجہ دلائے کہ بھئی علماء اگرچہ ان کی زندگیوں سے تو ہم نے فائدہ اٹھا لیا یا ان کی جوانیوں سے ہم نے فائدہ اٹھا لیا، لیکن ان کے بڑھاپے میں ان کے بھی ہمارے اوپر کوئی حقوق ہیں جن کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ نہیں، یہ بات آپ کی درست ہے، مطلب کئی علماء کو پرسنلی جن کو میں جانتا ہوں کہ وہ کسی مدرسے میں پڑھا رہے تھے تو بیمار ہو گئے، اور بیماری ایسی تھی کہ چارپائی پہ پڑے رہ گئے۔ اب ظاہری بات ہے کہ ان کے حالات بہت دیگر گوں ہو گئے، اب اس میں اگر مدرسے والے بھی نہ پوچھیں اور عام پبلک عوام الناس بھی نہ پوچھے تو بہت مسائل ہیں ان کے لیے۔ یہ ویسے اگر بعض لوگ نا مجھے یہ پوچھتے ہیں کہ یار آپ کے ذہن میں یہ بات آئی کہاں سے؟ اب آپ دیکھیں الحمدللہ میں کوئی بزرگ تو نہیں ہوں، یعنی میرے ساتھ کوئی اس طرح کا معاملہ ہوا تو نہیں کہ میرے دل کے اندر یہ چیزیں آ جائیں، نہ میرے والد صاحب جو ہے نا وہ کوئی شیخ الحدیث ہیں کہ اب ان کا کوئی خیال نہیں کر رہا تو میرے دل میں۔ ہمارے خاندان میں نے پہلے بتایا الحمدللہ اگرچہ ایک دینی سوچ رکھنے والے ہیں لیکن عالم دین کوئی اس طرح کا نہیں ہے، تو میرے ذہن میں یہ سوچ کہاں سے آئی ہے؟ ہم نے اپنے اساتذہ کو دیکھا ہے، ہم نے اپنے ارد گرد لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ علماء کرام جنہوں نے اپنی ساری کی ساری زندگیاں گزار دی۔ اب دیکھیں نا میں یونیورسٹی سے پڑھ کے آیا ہوں تو الحمدللہ جیسا کیسا بھی ہے الحمدللہ میرے اندر ایک جوش جذبہ اور شوق ہے، اور میرے پاس بہت ساری جگہیں ہیں کہ میں یہاں بھی جا سکتا ہوں وہاں بھی جا سکتا ہوں۔ اسی طرح آج سے کوئی 25 30 40 50 سال پہلے ہمارے اساتذہ کرام بھی اس طرح پڑھ کے آئے تھے اداروں سے، اور انہوں نے اپنے آپ کو دینی کام کے لیے وقف کر لیا تھا، لیکن ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا ہے کہ وہ علماء کرام اس طرح اس دنیا سے گئے ہیں کہ نا وہ یعنی ہم نے ان کو آنسو بہاتے دیکھا ہے کہ یار ہماری ساری کی ساری زندگیاں دینی اداروں کی خدمت میں گزر گئی ہیں، طالب علموں کی خدمت میں گزر گئی ہیں، مسجدوں میں گزر گئی ہیں، لیکن اب ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ ان کے یعنی دوائی کے اخراجات نہیں ہو سکتے تھے، ان کی بچیوں کی شادیوں کے مسائل تھے، پھر اس طرح کی باتیں یعنی جن سے زیادہ ہمیں یعنی آپ کہہ لیں کہ ہمارے دل کے اندر یہ چیز آئی کہ کچھ اساتذہ کرام ایسے تھے کہ وہ ان کی آخری عمر میں یہ خواہش تھی کہ ہمیں کچھ نہ مطلب دیا جائے لیکن نہ ہمیں ان اداروں سے فارغ نہ کیا جائے، کیونکہ ہم نے اپنی ساری کی ساری زندگیاں یہاں پہ گزاری ہوئی ہیں، لیکن وہ پھر اداروں کا اس طرح کے مجبوریاں شاید ان کی ہو جاتی ہیں، انہوں نے یہاں تک کیا کہ نہیں شیخ محترم آپ یہاں سے چلے جائیں اور یہ ہے وہ، تو
اس وجہ سے یہ بات میں ناظرین کے لیے مطلب اس کو تھوڑا سا نا اضافہ کرنا چاہوں گا، شاید ہمارے بعض ناظرین کے علم میں نہ ہو کہ جب تک ایک مدرس جو ہے نا وہ مدرسے میں پڑھا رہا ہے تو اس کو کچھ نہ کچھ تنخواہ مل رہی ہے، وہ بھی تنخواہ اکثر و بیشتر اتنی نہیں ہوتی جسے ہم کمپیٹیٹیو سیلری کہیں، یعنی معاشرے میں جیسی سیلری ہونی چاہیے ویسی سیلری نہیں ہوتی، لیکن کم از کم چلیں کچھ نہ کچھ مل رہا ہوتا ہے۔ لیکن جب وہ اس مدرسے سے فارغ کر دیے جاتے ہیں تو اب وہ سب کچھ بند ہو جاتا ہے ان کے۔ بالکل ایسے۔ تو یہ ایک چیز ہے کہ مدارس کو یہ بات سوچنی چاہیے، بہرحال یہ ایک بڑی اچھی سوچ ہے، مدارس کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ جن لوگوں نے کسی مدرسے کو کچھ وقت دیا، ٹائم دیا، جیسے گورنمنٹ سوچتی ہے اپنے ملازمین کے بارے میں کہ انہوں نے گورنمنٹ سیکٹر کو ٹائم دیا، وقت دیا ہے، تو ان کے ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ہم ان کے اخراجات اٹھائیں، یا اگر وہ بیمار ہو جاتے ہیں تو ان کو میڈیکل کی فیسلٹی ہوتی ہے، گورنمنٹ کی طرف سے ملتی ہے۔ تو یہ مذہبی اداروں کو بھی یہ بات سوچنی چاہیے کہ دین کی خدمت کرنے والے یہ لوگ اپنا وقت نکالتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک اچھی بات ہے، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ یہ باتیں جب آپ نے کی ہیں تو اب ظاہری بات ہے کہ اس کا کوئی رد عمل ریئیکشن آیا ہوگا۔ اب جو لوگ ادارے چلا رہے ہیں، اب آپ کا تو ادارہ نہیں ہے نا، وہ تو آپ کو یہ کہتے ہوں گے بھئی آپ کا تو ادارہ نہیں ہے، آپ کو کیا پتہ مسائل کیا ہوتے ہیں، ہمارے ادارے ہیں، ذرا آپ آ کے دیکھیں، آپ کو پتہ چلے کہ جی مطلب فنڈز نہیں ہیں ہمارے پاس تو ہم کیسے کریں۔ سب سے بڑی بات تو یہی آتی ہوگی کہ ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے، ہم کیسے کریں۔ بالکل ایسے۔ تو کیا رسپانس آیا اور نہیں آپ اس میں نا اس کو کیسے یعنی دیکھتے ہیں؟ جہاں تک یہ ہے کہ بھئی جب ہم نے یہ باتیں کی ہیں تو لوگوں کا کیا رد عمل تھا، اس میں نا ایک رد عمل تو آپ یہ کہہ لیں، میرے خیال میں نا میں اس میں نا 3 طرح کے لوگوں کا ذکر کروں گا، جن میں سے ایک کا آپ نے ذکر کیا۔ ایک آپ یہ کہہ لیں کہ جو منتظمین ہیں اور محتمم ہیں اور اس طرح کر کے اداروں کے جو ذمہ دار ہیں۔ جی جی۔ دوسرے وہ ہیں جن کے لیے ہم بات کر رہے تھے، یعنی اساتذہ اور ائمہ اور خطبہ۔ اور تیسری ہے عام عوام۔ تو اس میں نا جو عام عوام ہے اور جو اساتذہ ہیں اور ائمہ کرام ہیں، ان میں سے تو سب نے ہماری حمایت ہی کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بڑی اچھی بات، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ باتیں تھیں، مطلب یہ کوئی ہم نئی باتیں نہیں کر رہے، یہ وہ باتیں تھیں جو ہر ایک بندہ سوچتا تھا اور آپس میں کرتا بھی تھا، لیکن یہ ہے کہ اس کو یہ ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ کبھی کسی جگہ پہ کرے۔ تو جب ہم نے یہ باتیں کی تو وہ تو ایسے سمجھے گویا انہوں نے سمجھا یہ تو ہمارے لیے ایک بڑی نعمت ثابت اور ہمارے لیے بات ہو رہی۔ لیکن یہ جو محتمم حضرات تھے اس میں ظاہر دیکھیں، جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ بھئی علماء کے ساتھ صحیح سلوک نہیں ہو رہا اور ائمہ کے ساتھ صحیح سلوک نہیں ہو رہا، تو اس میں ہم کسی کا نام لیں نہ لیں، وہ ظاہر ہے تنقید کس کے اوپر ہو رہی ہے، جو جن اداروں میں یہ لوگ کام کر رہے ہیں۔ تو ان کی طرف سے تو شدید رد عمل آیا اور انہوں نے یہی کہا جی آپ کو مسائل کا نہیں پتہ، آپ جو ہے نا وہ یعنی آپ کے جب اپنے ادارے ہوں گے پھر آپ کو پتہ چلے گا۔ اور اس میں نا یہ بات کسی حد تک ان کی ٹھیک بھی ہے کہ جس چیز کا ہمیں پتہ نہیں ہے اس پہ ہم کیسے کر سکتے ہیں۔ لیکن میں یہی کہتا رہا ہوں اور اب بھی میں یہ کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے، اگر ہمیں یہ نہیں پتہ کہ مدارس کی کیا مجبوریاں ہیں، اداروں کی کیا مجبوریاں ہیں، محتممین کی کیا مجبوریاں ہیں، تو ہم یہ فرض کر لیتے ہیں کہ بھئی محتممین کے بھی کچھ مسائل ہیں اور اساتذہ کے بھی کچھ مسائل ہیں۔ تو کوئی ایسی مجلس ہونی چاہیے، کوئی ایسا پلیٹ فارم ہونا چاہیے، کوئی ایسی جگہ ہونی چاہیے جہاں پہ بیٹھ کے دونوں کے مسائل کو ڈسکس کیا جائے۔ تو میں نے جو سب سے بڑا مسئلہ یہ دیکھا ہے نا وہ یہ تھا کہ جو ذمہ داران حضرات ہیں نا وہ اس موضوع پہ بات ہی نہیں کرنا چاہتے۔ یعنی یہ جب انہوں نے کہنا شروع کیا نا کہ جی ہمارے بھی مسائل ہیں، تو یہ انہوں نے کب کہنا شروع کیا؟ جب ہم نے یہ ایک تحریک اٹھائی ہے، ورنہ اس سے پہلے تو وہ اس موضوع پہ بات ہی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اور کئی جگہ پہ بات ہوئی، اس میں شاید میرے حال میں یہ بھی ایک اعتراض کچھ لوگ کرتے ہیں کہ یہ باتیں جو آپ نے سوشل میڈیا پہ کیوں کی ہیں، آپ نے واٹس ایپ گروپوں میں کیوں کی ہیں؟ میں نے آپ کی کچھ پوسٹیں دیکھی تھیں تو اس پہ جو رد عمل فیس بک وغیرہ پہ بھی آیا تھا، واٹس ایپ گروپس میں کچھ میرے بھی پڑھنے میں بھی آیا۔ آپ جاری رکھیں۔ تو وہ کہتے ہیں جی آپ یہ سارا کچھ ادھر کیوں کر رہے ہیں؟ تو میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ میں سے یعنی جو بڑے بڑے سیمینار ہوتے ہیں اور کانفرنسز جو ہوتی ہیں یا جلسے جلوس ہوتے ہیں وہ کون کرواتا ہے؟ تو کبھی ایسے ہوا ہے کہ کوئی اساتذہ اور علماء اور ان کے حقوق کے اوپر بھی کبھی آپ نے کیا ہو، کبھی آپ نے مجلس بلائی ہو، کبھی آپ نے میٹنگ بلائی ہو؟ اور مطلب یہ ہے کہ اگر ہمیں وہاں بات کرنے کا موقع ملے گا تو ہم وہاں کریں گے، ہم یہاں کیوں آئیں گے؟ اور میں آپ کو صحیح بات بتاؤں، میں نے کوشش کی کئی لوگوں کو نا مل کے میں نے وہاں بات کرنے کی کوشش کی، لیکن پتہ نہیں یہ بات کرنی مناسب ہے کہ نہیں، لیکن پھر بھی میں کر دیتا ہوں۔ یہ نا بعض جگہوں پہ اس طرح کا ماحول ہے جس طرح یہ جاگیرداروں اور وڈیروں والا حساب نہیں ہوتا کہ آپ بات کر کے جائیں گے کہاں، تو وہ آپ کو بات بھی نہیں کرنے دیں گے۔ تو اس لیے پھر مجبوراً جو ہے نا وہ یہ چیزیں اس طرح باہر جا کے کرنی پڑی۔
اور ابھی بھی میرے خیال میں نا یعنی اب تو یہ چیزیں الحمدللہ سب کے سامنے آ چکی ہوئی ہیں، ابھی بھی میری یہ خواہش ہے اور ہمارے ساتھ جو دیگر لوگ موجود ہیں ان کی یہ خواہش ہے کہ ان چیزوں کو یعنی ان کے لیے باقاعدہ جو ہے نا وہ میٹنگز ہونی چاہیے، بڑے بڑے علماء، جماعتیں اور مفتیان کرام اور مدیران حضرات اور محتمم حضرات جو ہے نا ان کی آپس میں یعنی گول میز کانفرنس آپ کہہ لیں، اس طرح ان کی ہونی چاہیے۔ اگر اس میں یہ مسائل حل ہو جاتے ہیں تو پھر ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم سوشل میڈیا پہ اس طرح کرتے رہیں۔ البتہ یہ بات ہے کہ چونکہ اس کا ایک مطلب ایک وجہ عوام بھی تو ہے نا، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جی عوام جو ہے نا وہ یعنی معاشرہ جو ہے نا وہ علماء کی قدر نہیں کرتا، تو اس میں صرف مدیر حضرات تو نہیں نہ آتے، محتمم حضرات تو نہیں نہ آتے، اس میں عوام بھی آتی ہے، تو اس حد تک میرے خیال میں عوام میں بھی یہ باتیں ہوتی رہنی چاہیے۔ نہیں، مجھے آپ کی جو بات سے سمجھ میں آ رہی ہے نا، دیکھیں دو چیزیں ہیں۔ جی جی لوگ آپ کی بات کو شاید غلط لے رہے ہیں کہ آپ کس انٹینشن سے یہ کام کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ۔ جی جی ظاہری بات ہے آپ نے تحریک چلائی ہے، تحریک آپ نے یہ چلائی ہے کہ جی علماء کی خدمت کرنی چاہیے، جی جی مطلب وہ آپ کی آخرت سنوار ہیں، تو بھائی آپ ان کی کوئی دنیا کی تھوڑی بہت فکر کر لیں، بالکل ٹھیک ہے۔ زبردست آپ نے۔ تو یہ آپ نے اس انٹینشن سے کام شروع کیا۔ اب جب آپ نے یہ کام شروع کیا، اس میں بہت سی باتیں آئیں، علماء کی قسم پرسی کے حوالے سے کچھ واقعات بھی ذکر ہو گئے جی کہ جی فلاں مدرسے میں فلاں ٹیچر دیکھیں، اب جی ان جی کی یہ صورتحال ہے، تو ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے۔ جی جی آپ کی انٹینشن یہ تو نہیں تھی کہ آپ اس مدرسے کو برا بنانا چاہتے تھے، نہیں نہیں، یہ ٹھیک، بالکل یہ تو بالکل نہیں تھی۔ تو وہ ہم خود ان دینی اداروں سے پڑھے ہوئے ہم خود ان دینی اداروں سے پڑھے ہوئے ہیں، تو یہ انٹینشن نہیں تھی، لیکن یہ ہے کہ وہ جو محتممین حضرات ہیں وہ شاید اس کے دوسرے اس پہلو کو دیکھتے ہیں، اینگل جی کو جی دیکھتے ہیں کہ جی شاید اس سے مدرسے کی بدنامی ہو رہی ہے جی جی یا اس کا برا جو ہے وہ تاثر جا رہا ہے۔ تو میرے خیال میں نے جو کچھ تحریریں آپ کی پڑھی تھی وہ ہوتی بھی عمومی تھیں، کسی کا نام بھی آپ نے نہیں لیا اس طرح سے، اور بالکل نام ایسے میرے خیال میں لینا بھی نہیں چاہیے، لیکن پھر بھی شاید کچھ لوگ حساس ہوتے ہیں تو وہ اس کو نہیں، یہ سمجھ لیں کہ باقاعدہ نا ہماری بات ہو رہی ہے۔ بعض آپ نے یہ باقاعدہ لکھا کہ یہ آپ لوگوں کو مدرسوں سے جو ہے نا وہ متنفر کر رہے ہیں، لوگ اس طرح اپنے بچوں کو مدرسوں میں کیسے بھیجیں گے؟ یعنی جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ مدرسے میں پڑھنے والے تو بھوکے مر جاتے ہیں، تو لوگ اپنے بچے کو وہاں کیسے بھیجیں گے؟ تو میں نے کہا کہ اصل میں آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ معاملہ اس طرح ہے نہیں، لیکن ہم اس کو دکھا رہے ہیں، حالانکہ ایسے ہے نہیں، حقیقت میں معاملہ اس طرح ہے، حقیقت میں اس طرح۔ ہم تو یہ ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ جیسے آپ یہ کہہ لیں کہ کوئی بندہ جو ہے نا وہ گالیاں نکالتا ہے، تو آپ یہ کہیں کہ وہ جی گالیاں نکال رہا ہے، تو اصل مسئلہ تو اس کا ہے، میں تو صرف بتا ہی رہا ہوں کہ بھئی یہ مسئلہ اس طرح ہو رہا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کو میرے خیال میں نا لوگوں کے سامنے آنا چاہیے کہ بھئی یہ مسائل ہمارے ہیں اور ان کو ہمیں حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اگر ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ اگر یہ چیزیں لوگوں کے سامنے آئیں گی تو لوگ مدرسے میں نہیں آئیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنا ماحول بدلنا چاہیے، وہاں جو مسائل ہیں ان کو ہمیں حل کرنا چاہیے۔ اور میں الحمدللہ یعنی صرف مدارس میں نہیں، میں جہاں جمعہ پڑھاتا ہوں، حالانکہ نا آپ نے بھی یہ شاید نوٹ کیا ہوگا، یہ بات بڑی مشکل ہوتی ہے کہ آپ ممبر پہ کھڑے ہو کے کہیں جو علماء کا خیال کریں، لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں مولوی صاحب اپنے لیے بات کر رہے ہیں، لیکن الحمدللہ میں نے وہاں بھی 2-3 جمعے پڑھائے اور میں نے اس انداز میں یہ بات کہی کہ دیکھیے جب تک آپ یہ سمجھیں گے نا کہ بھئی کہیں سے کوئی مولوی صاحب 10-15-20 ہزار میں آ کے ہمیں نماز پڑھا دیں اور جمعہ پڑھا دیں تو یہ کافی ہے، میں نے کہا تب تک آپ علماء کی قدر نہیں کریں۔ جب آپ یہ سمجھیں گے نا کہ اس جگہ پہ میرا بیٹا بھی کھڑا ہو اور مطلب یہ ہے کہ میرا بیٹا بھی ساری عمر مسجد میں گزارے، جب اس لیول کا آپ ماحول بنا دیں گے نا تو پھر آپ یہ سمجھیں کہ آپ نے علماء کی قدر کر لی۔ دیکھیں نا، اب میں ایک یونیورسٹی میں جو ہے وہ جاب کرتا ہوں، تو میں وہاں پہ دیکھتا ہوں کہ ہمارے ہاں تو ایک گارڈ بھی شاید یونیورسٹی میں 30-35 ہزار تو وہ بھی آرام سے لے لیتا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اب علماء کی کیا تنخواہ ہوگی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ مطلب ہمارے یہاں کیا تنخواہ لے رہے ہوں گے مدارس میں؟ عام لوگوں کو شاید نہیں پتا، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کتنی تنخواہ لے رہے ہوں گے۔ جی جی، آپ کو تو اندازہ ہی ہے، آپ تھوڑا سا بتا نہیں، یہ 30-35 ہزار جو آپ کہہ رہے ہیں نا، تو 30-35 ہزار یعنی کسی بھی مدرسے میں نا، میں نہیں یہ کہتا فلاں مدرسے میں، کسی بھی مدرسے میں جا کے نا ایک طرف سے آپ پوچھنا شروع کر دیں کسی استاد سے کہ جی آپ کی کتنی تنخواہ ہے، وہ میرے خیال میں شاید ہی کوئی ہوگا جس کی 30-35 ہزار ہوتی ہوگی، ورنہ عموماً 15,000 20,000 25,000، اور یہ بھی ابھی ہو رہی ہیں، ورنہ پہلے تو کچھ ہوتا ہی نہیں تھا۔ اب ظاہری بات ہے کہ ہمارے ناظرین بھی دیکھیں کہ اب مطلب فی زمانہ جو ہے، جہاں ایک کلرک جو ہے 35-40 ہزار جی جی آرام سے کما لیتا ہے، اور ہمارے ہاں مدرسے میں اگر کسی شیخ الحدیث یا شیخ التفسیر کے ٹائٹل والا جو ہے وہ ایک عالم دین، اس کو جو ہے وہ 30-35-40 ہزار بھی اس زمانے میں تنخواہ نہیں ملتی، تو یہ کتنا بڑا المیہ ہے، مطلب یہ ایک المیہ ہے۔ تو مدارس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو تنخواہیں ہیں ان کا کوئی معیار مقرر ہونا چاہیے؟ یہ نا اس پہ ہم نے بڑی بات کی ہے، اور اللہ کرے کہ اس پہ کوئی نہ کوئی ہو جائے۔ میرے خیال میں تو جو ہمارے وفاق بنے ہوئے ہیں نا،
جن کو وفاق المدارس یعنی مختلف مسلکوں کے ہیں، میرے حال میں انہیں اس طرف سوچنا چاہیے اور باقاعدہ کچھ جو ہے نا وہ پیرامیٹرز اور کچھ اصول و ضوابط ان کو طے کر دینے چاہیے کہ بھئی اس سے کم جو ہے نا وہ تنخواہ نہیں ہونی چاہیے۔ اب یہ تو کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ آپ کے پاس کوئی بندہ اگر آیا آپ اس کو کہیں کہ یار وہ جو پہلے میرے پاس ہے نا اس کو میں 15,000 دے رہا ہوں، آپ نے بتانا نہیں آپ کو میں 17,000 دے دوں گا۔ تو یہ تو کوئی طریقہ کار نہیں میرے حال میں، یعنی جس طرح آپ ماشاءاللہ کالجز یونیورسٹیوں وغیرہ میں آپ پڑھاتے ہیں، آپ کو پتہ وہاں پہ باقاعدہ ایک سسٹم ہوتا ہے، تو مطلب سکیلز ہیں نا، ہاں جی، سکیلز ہیں۔ تو میرے حال میں تو مدارس میں بھی اس طرح ہی اور ہونا مجھے چاہیے۔ یہ لگتا ہے، بلکہ میں نے اپنی شاید کسی تحریر میں بھی اس کا تذکرہ کیا کہ کم از کم جو مدرسے کا جو استاد ہے نا، کم از کم اس کا سکیل آپ 17واں سکیل تو رکھیں نا۔ بالکل ایسے ہی، مطلب کالج کے ایک لیکچرر کے برابر تو اس کا سکیل ہونا چاہیے۔ اب کالج کا ایک جو لیکچرر ہے وہ 50+ میں تقریباً تنخواہ لے رہا ہوتا ہے، 50,000، تو اتنا تو ہونا چاہیے۔ تو یہ سکیلز بنانے چاہیے میرے خیال میں۔ یہ اچھا ہے کہ جو ہمارے ہاں اساتذہ آتے ہیں ان کو 17ویں سکیل میں بھرتی کیا جائے، اور 17ویں سکیل میں گورنمنٹ جو پے کر رہی ہے اتنا پے کرنا چاہیے۔ بالکل ایسے ہی۔ اس میں نا میں نے کافی بھائیوں سے مشورہ بھی کیا اور مطلب آپس میں ہمارے ڈسکس بھی ہوتی رہی۔ اس میں نا دو میں سے نا ایک کام ضرور کر لینا چاہیے۔ یا تو آپ یہ کہیں کہ جس طرح یہ مطلب سکیل سسٹم ہے نا، آپ اس کے مطابق اہلیت کے مطابق ہر بندے کو تنخواہ دیں، اس کی ضرورت جو بھی ہے آپ اس کا خیال نہ کریں۔ آپ یہ کہیں کہ بھئی آپ کی یہ اہلیت ہے، آپ کو یہ تنخواہ ملے گی۔ ایک یہ دوسری بات، یہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم اس طرح نہیں چل سکتے، تو پھر ہر انسان کا بنیادی حق ہے کہ جو اس کی ضروریات ہے نا وہ تو پوری ہونی چاہیے نا۔ آپ یعنی ایک آپ کہہ لیں کہ تنخواہ سسٹم ہوتا ہے، یعنی آپ نے گویا کہ معاوضہ دینا ہوتا ہے، تو وہ اس کو یہی جو ہم کہہ رہے ہیں اس طرح ہو جانا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ آپ اس کی کفالت کر رہے ہیں، اس کی جو ضروریات ہیں جمی ضروریات، مطلب اس کو رہائش دے دیں، اس کے اس کو کھانے رہائش کا، دے دیں، اس کو میڈیکل کی فیسلٹی دے دیں۔ بالکل ایسے، ٹھیک ہے، اور یہ بیسک نیڈز ہیں، بنیادی ضروریات ہیں۔ بالکل آپ کی بات۔ اور افسوس کے ساتھ یہ ہے کہ ان دونوں طرح سے دیکھا جائے تو یعنی دونوں معیارات پہ ہی ہمارا سسٹم نہیں چل رہا۔ آپ کا کیا خیال ہے، کیا مدارس کے پاس فنڈز کی کمی ہے، یا فنڈز ہیں لیکن ان کی اس طرف توجہ نہیں ہے؟ مطلب جیسے بعض لوگ کہتے ہیں، یہ جب ڈبیٹ فیس بک پہ چلی تھی تو میں نے دیکھی تھی، اس میں دونوں طرح کی آراء سامنے آ رہی تھی۔ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ جی جب بلڈنگ کو کھڑی کرنی ہوتی ہے تو بڑے فنڈز ہیں، جی جی، کروڑوں کی بلڈنگ کھڑی ہو جاتی ہے، لیکن جب ہیومن ریسورس کی بات آتی ہے، بندوں پہ لگانے کی بات آتی ہے، تو پھر مدارس کے محتممین کی طرف سے یہ بات آتی ہے کہ جی فنڈز نہیں ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے، کیا واقعتاً میں فنڈز کی کمی ہے، یا ہو سکتا ہے کسی کے پاس فنڈز کی کمی ہو؟ اس میں نا میں اس 2-3 باتیں میرے خیال میں نا اس میں کرنی چاہیے۔ اگر تو واقعی فنڈز کی کمی ہے نا کہ لوگ فنڈ نہیں دیتے، تو اس کے لیے نا ایک بات یہ مشورہ دیا گیا تھا کہ آپ ایسے کریں، آپ زیادہ نہیں کر سکتے، آپ ایسے کریں کہ آپ نا ایک مد خاص کر لیں، یا یعنی ایک صندوق یا اس طرح ڈبہ وغیرہ آپ رکھ دیں۔ آپ کہیں کہ یہاں اس جگہ میں جو بھی فنڈ آئے گا نا وہ یہاں پہ جو لوگ کام کر رہے ہیں نا یہ ان کی ضروریات پہ خرچ ہوگا، اس میں جو لوگ ڈال دیں آپ ان کو دے دیں، جو مطلب نہ ڈالیں تو اس میں، لیکن اس طرح بھی وہ نہیں کرتے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عوام کا شاید اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا، پھر دوسری بات یہ کہ اگر ہم یہ کہیں جیسا کہ آپ نے کہا کہ جی مدارس میں فنڈ کی واقعتاً کمی ہے، تو وہ فنڈ کی کمی وہ صرف اساتذہ پہ کیوں ظاہر ہوتی؟ وہ مطلب مدرسے کی بلڈنگ میں سے بھی پتہ چلنا چاہیے کہ یہاں پہ فنڈ کی کمی ہے، یا مسجد کا مینار تو اتنا اونچا ہوتا ہے۔ اور میں بعض دفعہ نا مثال بھی دیتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ آپ کسی مسجد میں جاتے ہیں نا تو اس مسجد کی انتظامیہ کا ذہن کیا ہے، آپ نا اس بات سے نہ دیکھیں کہ مسجد کی نماز پڑھنے والی جگہ کیسی ہے، آپ نا اس مسجد کے محراب کے ساتھ جو قاری صاحب کا حجرہ نا آپ اس کے اندر جا کے دیکھیں کہ اس کا ماحول کیا ہے۔ اور میں نے دیکھا ایسے کئی مساجد میں آپ جائیں گے بڑا زبردست قسم کا قالین ہے، مطلب اے سی اور سارا کچھ لگا ہوا ہے، لیکن آپ جو قاری صاحب کے بیٹھنے والی جگہ یا ان کی رہائش دیکھیں جا کے تو وہاں پہ بالکل ہی ماحول مختلف ہوتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں یہ کیسا فنڈ ہے کہ جو مسجد کے اندر تو لگ جاتا ہے، مدرسے کے اندر اس کی صفوں کے اوپر، چٹائیوں کے اوپر، مطلب عمارت کے اوپر تو لگ جاتا ہے، لیکن جو قاری صاحب کا گھر ہے یا قاری صاحب کی جو عمارت ہے یا اس کے اوپر وہ نہیں لگتا۔ یہ بڑی عجیب ہو گئی۔ ایک اور بات ہے، اگرچہ یہ تھوڑی سی تنقید ہو جاتی ہے لیکن میرے خیال میں اس کو کرنا ضرور چاہیے، وہ یہ ہے کہ اگر فنڈ کی کمی ہے تو ایک ہی جگہ پہ 2 لوگ رہتے ہیں، ایک محتمم صاحب رہتے ہیں، ایک مدرس صاحب رہتے ہیں، تو وہ فنڈ کی کمی کا شکار صرف مدرس صاحب ہی کیوں ہوتے ہیں؟ یعنی جو محتمم حضرات ہیں، مدیر حضرات ہیں، ان کو دیکھ کے بھی تو پتہ چلنا چاہیے نا کہ فنڈز کی بڑی کمی ہے، مطلب ان حالانکہ کے ایسے مسائل ہوتا حل نہیں ہونے چاہیے۔ آپ کا خیال ہے اور ان کا لائف سٹائل بھی وہ بالکل ہی ان کے معاملات بالکل ہی اور ہوتے ہیں شیخ محترم، وہ تو چیزیں ہی اور بالکل ہوتی ہیں۔ مطلب آپ ان کی گاڑیاں اگر دیکھ لیں، میں سب کی بات نہیں کرتا لیکن عمومی ایک رویہ ہے، اور آپ کسی بھی بندے سے پوچھ لیں، یہ بعض لوگ جو کہہ رہے ہوتے ہیں نا
کہ مولویوں کے پاس فنڈ بڑا. وہ کیوں کہہ رہے ہوتے ہیں؟ وہ عام مدرس کو دیکھ کے تو نہیں کہہ رہے ہوتے, وہ امام مسجد کو دیکھ کے تو نہیں کہہ رہے ہوتے, وہ اس طرح کے لوگوں کو دیکھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں جن کا ایک لمبا چوڑا جو ہے نا وہ بڑا شاہانہ لائف سٹائل ہوتا ہے. اور یہ باتیں جو ہے نا یہ مطلب انڈیا کے ایک عالم دین ہے, غالباً ان کا نام ہے مولانا رفیق احمد رئیس سلفی, اس طرح کر کے ان کا نا نام ہے. تو نا کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ یار یہ بچے مطلب ہمارے جیسے لوگوں کی باتوں کو نا انہوں نے کہا کہ یہ بچے ہیں تو ایسے جذباتی باتیں ہیں. تو میں نا ان کا حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ وہ مطلب ان کی عمر میرے خیال میں کوئی 50-60 سال ہوگی اور انہوں نے ساری زندگی اس طرح گزاری. انہوں نے باقاعدہ یہ بات کہی اور انہوں نے ایک جملہ بولا کہ یعنی جو مدارس ضعیف العمر اور بیمار جو اساتذہ ہیں ان کے اوپر تو ہم فنڈ کی کمی کی بات کرتے ہیں, لیکن یہ جو ہماری بڑی بڑی لینڈ کروزریں ہیں اور جو چھم چھم کرتی جو گاڑیاں, انہوں نے یہ لفظ باقاعدہ بولا, تو ان سے تو نہیں لگتا کہ کبھی بھی یہاں پہ فنڈ کی کمی ہو سکتی ہے. تو یہ چیزیں ہیں. ہاں, اسی وجہ سے میرے خیال میں ہمارے یہاں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے جسے کہتے ہیں برین ڈرین. یعنی مدرسے سے جو اچھا ذہن ہے وہ نکل رہا ہے, یونیورسٹی میں جا رہا ہے, کالج میں جا رہا ہے. کیوں جا رہا ہے؟ کیونکہ اسے یہاں پہ اچھا معاوضہ نہیں مل رہا. اب یہ ہر تو اچھا شیخ محترم بہت بڑا مسئلہ ہے, یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. میں نے ان چیزوں کو جب دیکھا نا تو مجھے دو طرح سے ایک خرابی لگی. ایک یہ ہے کہ جب علماء کرام کو مناسب جو ہے نا وہ معاوضہ نہیں ملتا یا ان کی قدر نہیں ہوتی تو وہ یا تو یونیورسٹی میں نکل جاتے ہیں, یعنی کالج, یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ دیگر طرف چلے جاتے ہیں, یا پھر وہ بھلا کیا کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں میں اپنا ساتھ کاروبار کرتا ہوں. ہاں, کاروبار شروع کر دیتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ جو بندہ کاروبار کرے گا اور جو بندہ تجارت کرے گا وہ اپنے دین کے کام کو کتنا کو ٹائم دے سکتا ہے. اس میں نا مطلب یہ آپس میں بھی ڈیبیٹ بھی رہتی ہے کہ جو علماء کو کاروبار کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. اس میں بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ دیکھیے اگر تو آپ نے ساری عمر اس طرح گزارنی ہے کہ آپ کی بنیادی ضروریات ہی پوری نہیں ہو رہی ہیں اور آپ کے بچے بھی دین سے, آپ نے شاید یہ چیز نوٹ نہیں کی ہوگی بلکہ آپ نے نوٹ کی ہوگی کہ بعض علماء کرام کے جو بچے ہیں نا وہ دین کی طرف نہیں آتے. تو وہ کیوں نہیں آتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہاں پہ یہی کچھ ہے. تو اب اگر تو میں پھر یہ کہتا ہوں کہ اگر تو آپ نے اس طرح کی زندگی گزارنی ہے نا کہ آپ اوپر سے مولوی صاحب نظر آ رہے ہیں اور اندر سے آپ اس یعنی نظام سے بالکل جو متنفر ہیں, تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ کوئی کاروبار کر لیں یا آپ دنیا کی طرف چلے جائیں, سیدھا جا کے رزق حلال کمائیں, دنیا کا کام کریں. تو اگر آپ نے یہ دین کی طرف آنا ہے تو پھر اس کا حق ادا کرنا چاہیے آپ کو. اچھا, یہ بتائیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی اب جیسے باتیں آ رہی ہیں کہ جی علماء کی بہبود کی بات آ رہی ہے, علماء کی خدمت کی بات آ رہی ہے, تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی کچھ علماء کا یا کچھ خطباء کا یا کچھ ائمہ حضرات کا رویہ ایسے ہوتا ہے کہ جیسے لوگوں کی جیبوں پہ ان کی نظر ہے اور پیسے جو ہے نا وہاں سے نکل کے ہمارے پاس آ جائیں. جیسے آپ کہیں کہ جی وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی لالچی ہیں یا ان کے اندر کوئی ہرس ہے پیسے کی. مطلب اگر آپ یہ بات کر رہے ہیں تو کیا انہیں پیسہ چاہیے, دنیا چاہیے؟ انہوں نے تو سارا یہ دین کے لیے کیا ہے, تو اب یہ دنیا کیوں مانگ رہے ہیں؟ ایک سوال تو پیدا ہوتا ہوگا. بالکل ایسے شیخ صاحب, یہ والا جو چیز ہے نا یہ تو پورے کے پورے سسٹم کا مسئلہ ہے. اس میں یہ ہے کہ یہ جو یعنی مولانا صاحب جو کام کر رہے ہیں اس کو ہم اپنی دینی ضرورت سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے. میں نے نا اس بات کو کئی جگہ پہ کیا اس انداز سے کہ دیکھیں ہمارا جو بھی گلی محلہ یا گاؤں یا شہر یا جو بھی ہمارا ہوتا ہے نا اس میں نا ہماری کچھ بنیادی ضروریات ہوتی ہیں. مثلاً ہم یہ کہتے ہیں کہ نادرہ کا آفس ہونا چاہیے یا ایک خاص جگہ پہ جو ہے نا پاسپورٹ آفس ہونا چاہیے, اس طرح وہ یا کیا کہتے ہیں یہ مرکز صحت اور اس طرح کر کے یہ چیزیں ہوتی ہیں نا جی, ہاسپٹل ہے. اور اس کے لیے جو ہے نا وہ سارے کا انتظام کہاں سے ہوتا ہے؟ وہ عوام کے فنڈ سے ہی ہوتا ہے نا جی, وہ ٹیکس سے ہی ہوتا ہے نا, جمع ہوتا ہے. اس کو ہم اپنی ضرورت سمجھتے ہیں اور وہاں پہ آ کے جو سیکٹری بیٹھتا ہے یا ڈاکٹر صاحب بیٹھتے ہیں یا کوئی بھی بندہ آ کے بیٹھتا ہے نا, ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ جی ان کی عوام کی جیبوں کے اوپر نظر ہے, کیونکہ اس کو ہم اپنی ضرورت سمجھتے ہیں. لیکن ایک مسجد کو ہم اپنے محلے کی ضرورت نہیں سمجھتے, اس کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری ضرورت نہیں ہے, یہ لوگ کام کر رہے ہیں تو کر رہے ہیں جی. تو اس لیے پھر ہمارے ذہن میں اس طرح کی باتیں آتی ہیں کہ بھئی یہ لوگ کام کر رہے ہیں تو ان کی نظریں جو نا ہماری جیب کے اوپر ہے. بھائی جان اگر اس کام کو معاشرہ اپنی ضرورت سمجھ لے اور حکومت جو ہے وہ اپنی ضرورت سمجھ لے تو علماء کرام کو کیا مطلب ضرورت ہے کہ وہ اس طرح کر کے لوگوں سے مانگ کے یہ کام کریں. اور اس میں نا پھر یہاں سے مجھے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ یہ بعض دفعہ جو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ محتمم اور مدیر حضرات جو نا ان کا رویہ ٹھیک نہیں ہوتا, اس کی نا ایک بنیادی وجہ ہوتی ہے کیونکہ وہ جو کام کر رہے ہیں نا وہ اصل میں ان کی ذمہ داری ہے نہیں. وہ تو آپ یہ کہہ لیں کہ معاشرے کی ایک ذمہ داری انہوں نے اپنے اوپر اٹھائی ہوئی ہے, اس کے لیے پھر وہ محنت کرتے ہیں, لوگوں کی باتیں بھی سنتے ہیں, جا کے منت سماجت کرتے ہیں, فنڈ اکٹھا کرتے ہیں. تو یہ بہر صورت ایک بہت بڑا کام ہے. اور پھر جب وہ فنڈ اکٹھا کر لیتے ہیں اتنی مشکل کے ساتھ, تو
اگرچہ انہیں یہ نہیں کرنا چاہیے، انہیں آگے زیادتی نہیں کرنی چاہیے، لیکن ان کی زیادتی کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کیونکہ انہوں نے یہ جو فنڈ اکٹھا کرنے والا سسٹم ہے نا وہ بڑا مشکل ہے، یعنی مطلب انہوں نے اس کے لیے بہت ذلت ہاں صحیح ہوتی ہے، جی، یہ والی لوگوں کے بات ہے۔ سامنے بہت زیادہ اپنی رسپیکٹ جو ہے ہاں نا۔ جی، تو اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ اس کو حکومت جو ہے نا یا معاشرہ جو ہے نا وہ اپنی ایک ذمہ داری سمجھے کہ بھئی ہم سب نے مل کے یہ کام کرنا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں یہاں پہ نا یہ بات بھی میرے خیال میں آ جاتی ہے کہ کیا لوگ فنڈ دیتے ہیں کہ نہیں دیتے۔ تو لوگ اگرچہ فنڈ دیتے ہیں اور آپ یہ سمجھیے کہ بہت سارا فنڈ دیتے ہیں اور اس فنڈ کا بھی بعض جگہ پہ صحیح استعمال نہیں ہوتا، لیکن باہر صورت لوگ بھی بڑی کوتاہی کرتے ہیں۔ یعنی اس نام پہ جتنا فنڈ ہونا چاہیے یا اس کام کے لیے جتنا فنڈ ہونا چاہیے نا، میرے خیال میں اتنا فنڈ لوگ دیتے نہیں ہیں۔ دینی تعلیم، مسجد اور مدرسہ کو جب ہم اپنی بنیادی ضرورت نہیں سمجھتے تو اس سے نا کئی ایک مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ میں ایک مثال عرض کرتا ہوں۔ ہمارے جن چیزوں کو ہم ضرورت سمجھتے ہیں اس میں آپ یہ لے لیں کہ یہ جو ایک اسٹامپ فروش ہوتا ہے یا جس کو ہم وثیقہ نویس کہتے ہیں یا محرر ہوتا ہے، یا آپ کسی بھی دنیاوی ادارے میں چلے جائیں، اس میں باقاعدہ اتنے کو لوگ موجود ہوتے ہیں کہ یہ بندہ لکھے گا، وہ بندہ آپ کو سمجھائے گا، یہ بندہ تاکید کرے گا، وہ یہ ساری کی ساری چیزیں کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم ان کو ایک معاشرتی ضرورت سمجھتے ہیں۔ اس طرح کر کے ہم دین کو ضرورت نہیں سمجھتے، اس لیے ہم پھر کہتے ہیں کہ وہ جی مولوی جو ہے نا انہوں نے ہماری جیبوں پہ نظر رکھی ہوئی ہے۔ بھائی جان جب آپ اس کو ضرورت سمجھیں گے تو آپ علماء کرام کے احسان مند ہوں گے۔ اور یہیں پہ میں یہ بھی بات کر دینا چاہتا ہوں، بعض لوگ بھلا کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں جی مولوی زکاتاں کھاندے نے اور یہ صدقات خیرات پہ پلتے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں یہ بات صحیح نہیں ہے۔ صدقات خیرات کا مطلب بھلا کیا ہوتا ہے؟ اب آپ دیکھیں نا کہ اگر میں 8 گھنٹے ڈیوٹی کرتا ہوں، بلکہ میں تو اگر بطور ایک امام مسجد ہے تو میری تو ڈیوٹی بھی 8 گھنٹے نہیں، میں تو 24 گھنٹے ڈیوٹی کرتا ہوں۔ تو اگر کسی جگہ پہ 24 گھنٹے ڈیوٹی کر کے میری 20 25 30 40 50 ہزار بھی تنخواہ میں لیتا ہوں تو اس کا کیا مطلب میں زکوٰۃ کھا رہا ہوں؟ بھائی جان میں نہیں زکوٰۃ کھا رہا، وہ زکوٰۃ اصل میں آپ کھا رہے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے کہ آپ نے کسی بندے کو ملازم رکھا ہوا ہے اور جب اس کی تنخواہ دینے کی باری آتی ہے تو آپ اس کو کہیں جی میں زکوٰۃ سے اس کے دے دیتا ہوں۔ تو یہ اصل میں یہ ساری کی ساری غلط فہمیاں اس وجہ سے ہیں کہ کیونکہ ہم معاشرے میں دین کے کام کو اپنی ضرورت سمجھتے نہیں۔ اگر ہم اس کو ضرورت سمجھ لیں تو میرے خیال میں ہم اس طرح کی باتیں نہیں کریں گے جی علماء نے ہماری جیبوں پہ نظر رکھی ہوئی ہے یا یہ زکوٰۃ کھاتے ہیں یا اس طرح کر کے۔ اور اسی وجہ سے نا عام طور پہ چونکہ اب ہمارا موضوع اس طرح کا ہے، عموماً جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں نا تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خدا نخواستہ ہم یہ محتمم حضرات جو ہیں یا دینی مدارس کو چلانے والے، مساجد کو چلانے والے ان کے خلاف ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ یہ سمجھیں کہ اس معاشرے میں اس وقت کو جو دین کا نام موجود ہے اور اگر آپ کو جنازہ پڑھانے کے لیے امام مسجد آپ موجود ہے اور وہ آپ کو یہ تفصیلات بتا سکتا ہے کہ آپ نے کفن میں کتنی چادریں رکھنی اور کتنی نہیں رکھنی، تو یہ سارا ان کی وجہ سے ہی ہے۔ ورنہ تو آپ دیکھیے نا کہ معاشرے میں کون بندہ جس نے یہ ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہے، یا حکومت کے اندر کون لوگ ہیں جنہوں نے یہ ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہے۔ تو اس وجہ سے میں تو خراج تحسین بھی پیش کرنا چاہوں گا، اگرچہ مجھے ان کی پالیسی سے اختلاف ہے، لیکن میں ان سب لوگوں کو جو محتمم حضرات ہیں اور مدیر حضرات ہیں یہ ہمارے بہت بڑے محسن ہیں اور معاشرے کے ایک بہت بڑے محسن ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے، لیکن ساتھ ساتھ ہم سب کو مل جل کے ان مسائل کو حل کرنے پہ بھی توجہ دینی چاہیے۔ مطلب آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم مسئلے کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں۔ جی جی اب اگر وہ مسئلہ ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں تو کسی کی طرف وہ بات جا رہی ہے تو اس کو محسوس نہیں کرنا چاہیے کہ ہم نے اس کے خلاف کوئی محاذ کھول دیا ہے۔ نہیں ایسی اصل مقصد تو مسئلے کو ہائی نہیں، لائٹ دیکھیں آپ نے اگر کسی مسئلے پہ بات کرنے کے لیے ہمیں بلایا نا تو میں نے تو پھر وہ مسئلہ ہی ہائی لائٹ کرنا ہے نا۔ اگر میرا دوسرا کوئی موضوع ہوگا تو پھر اس میں وہ باتیں نہیں کروں گا۔ بالکل ایسی بات ہے۔ تو میں بھی یہ کہوں گا کہ لوگ کھینچ تان کے ایسی کوئی باتیں اس گفتگو سے نہ نہیں، نکالیں، اس کو منفی نہیں کرنا چاہیے، اس کو نہ نکالیں۔ اصل چیز تو اس مسئلے کو زیر باس لے کے آئیں۔ اچھا آپ یہ بتائیے گا کہ بہبود علماء ماشاءاللہ آپ یہ ایک بہت بڑا کام ہے اور اس کی اہمیت بھی ہمارے سامنے واضح ہو رہی ہے، تو کیسے ایک عام آدمی محتمم حضرات کر رہے نہیں کر رہے، یہ اس کو ہم ابھی سائٹ پہ کر دیتے ہیں۔ جی تو مجھے یہ بتائیں کہ ایک عام آدمی اگر کرنا چاہتا ہے آپ کی اس گفتگو سے انسپائر ہو کے یا مجھ سے کچھ سن کے کہ جی کرنا چاہیے، اس کے دل میں کوئی ایسی بات پیدا ہوتی ہے، کیسے کر سکتا ہے؟ تعاون کے کیا طریقے ہو سکتے ہیں یا آپ کس طرح سے کر رہے ہیں؟ دیکھیے اس میں نا مختلف مرحلے ہیں، یعنی ایک عالم دین کے ساتھ ہم کیسے تعاون کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ایک تو سیدھی بات یہ ہے نا کہ جیسا کہ ہم نے اپنا ایک سیٹ اپ شروع کیا ہوا ہے تو الحمدللہ لوگ ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں، ہمارے چینلز موجود ہیں، رابطہ نمبر موجود ہیں، ساری کی ساری چیزیں موجود ہیں، تو اس کے ذریعے اگر وہ ہمارے ساتھ کریں گے تعاون تو ہم علماء کے ساتھ کر دیں گے۔ لیکن میرے خیال میں نا مسئلہ یہاں پہ نہیں ہے۔ بعض لوگ نا میرے ساتھ رابطہ کرتے ہیں جی ہم نا
آپ کے ساتھ تعاون کرنا چاہتے ہیں کہ آپ علماء کے لیے، تو میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ آپ جس جگہ پہ رہتے ہیں وہاں امام مسجد جو ہے نا اس کی تنخواہ کیا ہے، یا جس مدرسے میں آپ کے بچے پڑھنے جاتے ہیں وہاں پہ قاری صاحب کا کیا حساب کتاب ہے. تو میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ آپ نا بجائے اس کے کہ ایک چھوٹی سی تنظیم ہو اور ایک سیٹ اپ ہو اور وہ پوری کی پوری مطلب آپ کہہ لیں کہ پاکستان کی یا پورے معاشرے کی ذمہ داری اس کے اوپر ہو، میرے خیال میں نا ہمیں اپنا یہ ذہن بنانا چاہیے کہ ہمارے پاس جتنے بھی ارد گرد علماء کے نام ہیں نا، ہم ان کو اپنا محسن سمجھتے ہوئے ان کا خیال رکھیں. مطلب یہ ہے کہ میں کسی نہ کسی مسجد میں نماز پڑھنے تو جاتا ہی ہوں نا، کسی نہ کسی ادارے میں میرے بچے پڑھتے ہی ہوں گے نا، اور مطلب کوئی ایسا امام مسجد یا کوئی ایسے عالم دین بھی تو ہوں گے نا جو نکاح پڑھانے آتے ہیں، جو جنازہ پڑھانے کے لیے آتے ہیں ہماری دینی ضروریات کے لیے، تو ہمیں ان کا خیال رکھنا چاہیے. اور ان کا خیال کیسے رکھنا چاہیے؟ ان کا خیال رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے گھر کے اخراجات کیا ہیں، تو پھر آپ ان کے جا کے دیکھیں کہ ان کے گھر کے مسائل کیا ہیں. تو اس طرح کر کے میرے خیال میں ہم سب جو ہے نا وہ علماء کے لیے بہتر سے بہتر کر سکتے ہیں. ابھی آپ نے ماشاءاللہ سے ایک کوئی آرگنائزیشن یا فاؤنڈیشن تو بنائی ہوئی ہے اور اس کے تحت کام ہو بھی رہا ہے، تو کچھ اگر آپ ہمارے ناظرین کو بتانا چاہیں کہ کتنی کوئی ڈونیشن اکٹھی ہو جاتی ہے جو آپ آگے لوگوں میں یہ نا ہمارا تقسیم کر دیتے ہیں، کوئی رف سا آئیڈیا؟ جی اب ہمارا تقریباً نا کوئی 1.5-2 سال ہمیں ہو گئے ہیں. اچھا. تو اس میں ہمارا اب اس وقت جو ماہانہ آپ سمجھ لیں کہ جو فنڈ ہم جمع کر کے علماء تک پہنچا دیتے ہیں نا، وہ تقریباً آپ کم و بیش یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ 4 لاکھ تقریباً بن جاتا ہے، جو ماہانہ الحمدللہ ہم کر لیتے ہیں. اور اگر شروع سے لے کے اب تک دیکھا جائے تو میرے خیال میں یہ اندازاً نا یہ کوئی 50 سے 60 لاکھ ہوگا جو اب تک الحمدللہ ہم جمع کر کے. تو مختلف علماء کرام کو اس میں نا ہم تعاون 2 طرح کرتے ہیں. کچھ علماء کرام ایسے ہیں کہ جو یعنی وقتی ان کی کوئی ضرورت ہوتی ہے، کوئی بیماری ہو گئی یا کوئی قرض وغیرہ ہو گیا یا اس طرح کر کے، اور کچھ علماء کرام ایسے ہیں کہ ان کے ساتھ الحمدللہ ماہانہ بیس پہ نا ہم تعاون کر رہے ہیں. اچھا، آپ اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو اگر کچھ بتانا چاہیں، کچھ واقعات وغیرہ، کوئی کسی کا نام لیے بغیر، تاکہ ناظرین میں کوئی دلچسپی پیدا ہو یا انہیں مسئلے کی جو حساسیت ہے پتہ ہو کہ لوگ کیسے حالات میں زندگی گزاریں، خاص طور پہ وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنی زندگیاں وقف کی ہوئی ہیں علم دین کے لیے. اس میں نا اصل میں آپ یہ دیکھیں کہ بعض دفعہ تو یعنی نام لینے سے تو ایک تو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ادارے بھی حساسیت کا شکار ہوتے ہیں، پھر وہ جو عالم دین ہے نا ان کی عزت نفس کا بھی مسئلہ ہوتا ہے. لیکن میں ویسے ہی آپ کے سامنے نا کچھ چیزیں رکھتا ہوں بطور مثال کے. نا ایک عالم دین تھے، فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان پہ رحمت کرے. اب میرا ان کے بارے میں پتہ چلا کہ انہوں نے پاکستان میں نا تقریباً کوئی 40 سے 50 سال درس حدیث دیا، انہوں نے مختلف اداروں میں اور مدارس میں پڑھاتے رہے. لیکن نا آخری عمر میں جا کے ان کا اس طرح ہوا کہ پہلے نا ان کی آہستہ آہستہ نظر کمزور ہوئی، پھر آپ یہ کہہ لیں کہ نا آہستہ آہستہ فالج جو ہے نا وہ ان کے پورے جسم پہ ہو گیا. تو ہمارے پاس جب ان کی خبر پہنچی ہے نا، اور یہ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمیں پہلے نہیں پتہ چل سکا، اگرچہ ہمارا سیٹ اپ بھی ویسے زیادہ پرانا نہیں ہے. تو جب ہم نے کام شروع کیا تھا تو ہمیں نا کوئی 2 مہینے بعد نا پتہ چلا کہ ایک عالم دین ایسے ہیں کہ انہوں نے 40-50 سال مدرسوں میں پڑھایا ہے. اب اس وقت نہ وہ بول سکتے ہیں، نہ وہ سن سکتے ہیں، نہ وہ حرکت کر سکتے ہیں. اور پھر میں نے نا ان کی تصویریں بھی دیکھیں، اور ان کا حالات اس طرح کے تھے کہ بیڈ پہ نا لیٹ کے تو ان کے جسم پہ باقاعدہ زخم بن چکے ہوئے تھے، بیڈ سولز کے. ہاں جی، وہ ان کی اس طرح کی صورتحال ہو چکی ہوئی تھی. تو پھر بتایا گیا کہ بھئی ان کا نا ماہانہ، اب وہ بول چال تو سکتے نہیں تھے، ان کی کیا میرے خیال میں کھاتے بھی تو وہ کیا ہوں گے، ان کا بس دوائی وغیرہ کے مسائل تھے. میں کہا گیا کہ بھئی ان کے ساتھ اتنا کو تعاون ہونا چاہیے. تو الحمدللہ جب تک وہ زندہ رہے نا ہم ان کے ساتھ تعاون کرتے رہے. اور ان کی نا یعنی ہم بالکل بھی نا، اور آپ دیکھیں گے یہ میں بات کر رہا ہوں نا تو کسی کو بھی نہیں پتہ چلے گا کہ وہ کون ہے، لیکن ہمارا ایک مخصوص ہے حلقہ جس میں یہ اس طرح کر کے بات آتی ہے تو ہم دکھاتے ہیں. تو وہ ویڈیوز جب دیکھی ہیں نا تو لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ یار یہ وہ عالم دین ہے کہ کسی بھی محکمے کے اندر اگر کسی بندے نے 30 سے 40 سال گزارے ہو نا تو اس کو ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہے، لیکن یہ ایک عالم دین ہے کہ اس نے اپنی پوری زندگی گزاری اور اب یہ کس حالت میں اس دنیا سے جا رہا ہے. اس کے علاوہ یعنی اور کئی ایک چیزیں ہیں کہ اب ایک بہت بڑے شیخ الحدیث تھے ہمارے، کئی اب اس وقت جو آپ کہہ لیں کہ بڑے بڑے علماء کرام ہیں ان کے وہ استاد تھے. تو وہ خود تو کافی عرصہ ہو گیا وہ فوت ہو گئے، لیکن ان کی بیوہ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ ان کے دوائی کے اخراجات بھی جو ہے نا وہ نہیں ہوتے.
تو وہ بھی الحمدللہ ہم نے ابھی ایک شیخ الحدیث ہیں، بہت بڑے استاد ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عمر لمبی کرے، ان کو صحت و عافیت دے. ان کے بارے میں ہمیں پتہ چلا کہ ایک دینی ادارے میں وہ پڑھاتے ہیں، اور ماشاءاللہ اس ادارے کا تو ایک نام ہے، لیکن خود ان شیخ صاحب کی یہ صورتحال ہے کہ اگرچہ ان کی تنخواہ تو آتی ہے لیکن وہ تنخواہ اتنی نہیں ہے کہ ان کے اخراجات پورے ہو سکیں. تو پھر ان کے ساتھ اس طرح کیا گیا. اس طرح ایک اور عالم دین ہیں، تو ان کو آج سے کوئی 15-20 سال پہلے وہ فوت ہو گئے، لیکن ان کی بیوہ ہے اور ان کی بیٹی موجود ہے، تو ان کے ساتھ الحمدللہ ہم نے یہ سلسلہ اب ان سب واقعات کے بیان کرنے کا ناظرین مقصد یہ نہیں ہے کہ جی ہم مطلب کسی کے بارے میں بتائیں کہ وہ کس قسم پرسی میں ہے، صرف لوگوں میں احساس اجاگر کرنا کہ یار یہ 4 واقعات نہیں، ایسے 40-400 واقعات ہیں، بالکل ایسے ہی، ایسے 1400 لوگ ہیں، اور آپ پبلک میں سے ہیں، آپ لوگ احساس کریں اس کام میں. ایک تو بات آپ نے کہی کہ بھئی خود سے دیکھیں اپنے ارد گرد، کسی عالم دین کی خدمت کیا کریں جو آپ کے قریب ہیں، کوئی مدرسہ ہے، مسجد کے میں امام ہیں، خطیب ہیں، یا اگر آپ خود سے نہیں کر سکتے تو جو لوگ یہ خدمت کر رہے ہیں ان کے ساتھ تعاون کریں. اور آپ ماشاءاللہ سے بالکل غیر محسوس انداز میں خدمت کر رہے ہیں. الحمدللہ آپ نے دیکھا ہوگا ویلفیئر کا جو کام عموماً ہوتا ہے نا، وہ آپ کہہ لیں کہ اس کی ایک مجبوری ہوتی ہے کہ وہ، اور بعض دفعہ مجبوری نہیں بھی ہوتی، وہ اشتہار لگاتے ہیں اور پھر اس طرح لائنیں لگی ہوئی ہوتی ہیں تو ان کی تصویریں کھینچ رہے ہوتے ہیں. تو ہم نے چونکہ آپ دیکھیے نا، میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر کسی عام بندے کے ساتھ بھی تعاون کرنا ہے نا تو یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے. تو ہم تو الحمدللہ آپ یہ کہہ لیں کہ علماء اور جو بہترین طبقہ اس کے ساتھ کر رہے ہیں، تو ان چیزوں کا ہم الحمدللہ بہت خیال رکھتے ہیں. ہم کبھی بھی کسی عالم دین کا نام ہم نے نہیں اوپن کیا. تصویر لینا ہی ہے تو بات کی ہے نا. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس عالم دین تک غیر محسوس انداز میں یہ چیزیں پہنچ جائیں. یعنی اس کو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے نا کہ بار بار جی ہم آپ کے ساتھ یہ تعاون کر رہے ہیں تو ہمارے لیے دعا کریں. یہ چیزیں دیکھیں، میرے خیال میں نا شیخ محترم یہ بھی کوئی رویہ زیادہ اچھا نہیں ہے. جب آپ نے کسی کے ساتھ تعاون کیا ہے نا تو آپ اس کو کہیں جی میرے لیے دعا کریں، تو میرے خیال میں بعض دفعہ نا یہ بھی ایک احسان جتلانے والی کیفیت آ جاتی ہے. اگرچہ اس میں زیادہ حساسیت نہیں ہے، آپ کسی کے ساتھ خیر خواہی کر رہے ہیں، آپ اس سے دعا کا، یعنی جس طرح آپ تعاون کیے بغیر دعا کی گزارش کر سکتے ہیں، آپ تعاون کر کے بھی کر سکتے ہیں. لیکن یہ ساری باتیں میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہم الحمدللہ اس میں یہ چیز ہم ضرور کرتے ہیں کہ کسی بھی عالم دین جو ہے نا اس کی عزت نفس ہم مجروح نہیں ہونے دیتے. ہمارے سامنے نا ایک یہ سلسلہ آیا تھا کہ ہم نا علماء کو نا تعاون کرنے والوں کے ساتھ نا ڈائریکٹ کر دیں کہ بھئی عالم دین کے ساتھ جس نے تعاون کرنا ہے وہ ڈائریکٹ ہو جائے. اس میں نا اگر ہمیں کوئی پتہ چلے نا کہ کوئی اس طرح کا بندہ ہے کہ جو واقعتاً علماء کی قدر کو اور اس کو پہچانتا ہے، اس میں ہم حرج بھی نہیں سمجھتے. لیکن عموماً ہم نے یہ رکھا ہوا ہے کہ ہم کسی کو نہیں بتاتے کہ ہم کس عالم دین کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، تاکہ کل کو وہ یہ نہ کہے جی شیخ صاحب میں آپ کے ساتھ تعاون کر رہا ہوں، مفتی صاحب میں آپ کے ساتھ تعاون کر رہا ہوں. کیونکہ لوگوں کے اندر یہ مسائل بھی پائے جاتے ہیں. تو بعض لوگوں نے نا ہمارے ساتھ یعنی کہا بھی کہ میں آپ کے ساتھ اتنا تعاون کروں گا، آپ مجھے بتائیں کس کس کے ساتھ کریں. ہم نے کہا جی ہم نے آپ کو بتانا نہیں ہے، یہ اگر آپ کو ہمارے اوپر اعتماد ہے تو آپ اس سلسلے کو کر لیں. اور مطلب وہی جیسے روایات میں آتا ہے کہ جی قیامت والے دن عرش کا سایہ اس شخص کو نصیب ہوگا جو اپنے دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے اس کے بائیں کو بھی معلوم بالکل ایسے بالکل یہی صدقے کا انداز ہونا چاہیے، نیکی کر دریا میں ڈال. اسی وجہ سے نا ہمارے لیے کچھ مشکلات بھی ہیں. آپ کو پتہ ہے ان چیزوں کی آپ جتنی مطلب تشہیر کریں گے نا لوگ پھر اتنا زیادہ تعاون کرتے ہیں. لیکن ہم نہیں چاہتے کہ بھئی ہم تعاون کو بڑھانے کے لیے جو ہے نا وہ علماء کی عزت نفس کو مجروح کریں. اچھا اب یہ تو دیکھیں نا ایک سائڈ کی بات ہو گئی، دوسری سائڈ پہ بھی ظاہری بات ہے لوگ باتیں کرتے ہیں، لوگ علماء کے بعض علماء کے رویے، سارے نہیں، یا بعض خطباء یا بعض قاری حضرات ائمہ مساجد کے رویوں پہ بھی تنقید کرتے ہیں کہ جی مطلب جی وہ مانگنا شروع کر دیتے ہیں لوگوں سے، اس سے بھی پیسے لے لیے، اس سے بھی پیسے لے لیے، مسجد سے بھی تنخواہ لے رہے ہوتے ہیں. یا ایک ایٹیٹیوڈ پرابلم مسائل تو کہیں نہ کہیں نظر آتے ہیں. تو ایسے لوگ کچھ نہ کچھ تو ہوں گے، آپ کا کیا خیال ہے؟ نہیں دیکھیں مطلب یہ مسائل تو ہوں گے ضرور، لیکن نا مجھے ان سب مسائل کی جو جڑ نظر آتی ہے نا وہ یہ ہے کہ اس پورے سسٹم کے اندر کوئی نظام اور ضابطہ کوئی نہیں ہے. مطلب آپ دیکھیں نا کہ ہم یونیورسٹی میں پڑھتے تھے نا تو وہاں نا مجھے ایک بات ابھی بھی بڑی یاد آتی ہے، اور میں اس کو نا اس میں ہمارا جو طالب علم اس کو امادہ شؤون الطلاب کہتے ہیں کہ طالب علموں کے جو مسائل وہاں دیکھتے ہیں، وہاں نا انہوں نے باقاعدہ لکھا ہوا تھا کہ جس طالب علم کو شکوہ ہے نا کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے وہ اس طرح کر کے آ کے نا تو اپنے مسائل حل کر سکتا ہے. تو اس میں آپ دیکھیں کہ ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ بعض دفعہ طالب علم زیادتی کر رہا ہو، بعض دفعہ یہ ہو سکتا ہے اس کے ساتھ واقعی زیادتی، لیکن ایک پورے کا پورا نظام موجود ہے. لیکن یہاں ہمارے ہاں نظام ہے کوئی نہیں. تو پھر اس میں آپ یہ دیکھیں کہ جس طرح یعنی کہنے کہ ایک طبقہ جس طرح اس سے زیادتی ہوتی ہے نا، پھر جب دوسرے کو موقع ملتا ہے تو وہ بھی کرتا ہے. تو اس میں صحیح بات کیا ہے؟ صحیح بات یہ ہے کہ دونوں جگہ پہ زیادتی نہیں کرنی چاہیے، عدل انصاف اور سیدھے رستے پہ رہنا چاہیے. تو ہو سکتا ہے کہ اس طرح کے مسائل بھی ہوں کہ بعض یعنی جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ائمہ مساجد کے ساتھ
ظلم ہوتا ہے یا مدرسین کے ساتھ یا ان کے حقوق تلفی ہوتی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس کے برعکس بھی ہوتا ہو۔ یہ بتائیے گا، ابھی تک تو ہماری بات چل رہی تھی بہبود علماء پہ اور اس پہ لمبی گفتگو ہو گئی باہر، لیکن ہماری نشست کا بھی اصل مقصد یہی تھا، جی جی، تو اللہ کا شکر ہے اس پہ سے اصل گفتگو رہی۔ الحمدللہ۔ مزید یہ بتائیں کہ یہ آپ کی جو علماء کونسل ہے، لجنہ علماء ہے، اس کے تحت اور کیا آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں؟ کیا دیکھیں میں نے نا کرتے شروع میں آپ کو یہ کہا تھا کہ ہم علماء کو نا یعنی اس طرح نہیں ہم کرنا چاہتے کہ علماء ایک معاشرے کا ایسا طبقہ ہے کہ جن کا کام صرف یہ ہے کہ آپ ان کو فنڈ دیتے رہیں اور وہ کھاتے رہیں یا مانگ مانگ کے، تو ان کے اس طرح نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ علماء کا جو طبقہ ہے نا وہ معاشرے کی ایک اہم ضرورت ہے اور یہ معاشرے کی کئی ایک ضروریات کو پورا کر رہے ہیں، تو اس کو ہم نے ثابت بھی تو کرنا تھا نا۔ دیکھیں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ علماء کی آپ خدمت کریں تو کیوں خدمت کریں؟ کیونکہ وہ آپ کی خدمت کر رہے ہیں۔ اس کے لیے پھر ہم نے یہ کیا تھا کہ سب سے پہلے جو ہم نے سلسلہ شروع کیا تھا نا وہ ایک فتویٰ کمیٹی ہم نے بنائی تھی۔ اب آپ دیکھیں نا کہ جیسے علماء کے مسائل ہیں تو عوام کے بھی تو مسئلے ہیں نا کہ وہ بعض دفعہ انہوں نے سوال پوچھنا ہوتا ہے، ان کو کوئی علم دین ہی نہیں ملتا، اور پھر ہم یہ بھی کہتے ہیں جی وہ علماء کے پاس عوام آتی نہیں ہے تو وہ کبھی اس کے پاس تو کبھی اس کے پاس۔ تو اس میں ہم نے یہ کہا کہ اب علماء کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ عوام کے مسائل کو یہ حل کریں۔ اس کے لیے پھر الحمدللہ ہم نے علماء جو کبار علماء کرام ہیں اور جو قائدین حضرات ہیں انہوں نے یہ کہا کہ ہم عوام سے لے کے علماء کو دے رہے ہیں نا، تو علماء سے لے کے ہمیں عوام کو بھی دینا چاہیے۔ اس کے لیے ہم نے الحمدللہ فتویٰ کمیٹی بنائی تھی اور اس کے کئی ایک چیزیں، اور وہ فتویٰ کمیٹی بھی الحمدللہ اب اس کے 100 سے زائد فتاوی جات ہو چکے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ ان قریب وہ انشاءاللہ کتابی شکل میں بھی آئے گا۔ اور اس کی نا خاص بات یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ کے علم میں ہی ہے کہ پہلے اس طرح کی کوئی کمیٹی نہیں، ہاں اس طرح کی اجتماعی کمیٹی تھی نہیں، بڑے بڑے علماء کرام کی نا آپ کہنے کی خواہش تھی، بلکہ شاید آپ کے علم میں بھی آیا ہو کہ علامہ احسان اللہ ظہیر صاحب جو ہے نا وہ ان کا ماشاءاللہ ذہن اور سوچ ایک بڑی ایک آپ کہنے کہ منفرد قسم کی تھی۔ ان کا ذہن یہ تھا کہ علماء کے لیے نا اس طرح کا سسٹم کوئی ہونا چاہیے کہ وہ مل بیٹھ کے جو ہے نا، بلکہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ آپ نے بھی نا کسی جگہ پہ کہا تھا کہ یہ جو اجتماعی فتوے ہوتے ہیں نا، یا غالباً آپ نے کہا تھا کہ میرا اصل میں پی ایچ ڈی کا تھیسس ہے یہ، ہاں جی اجتماعی اجتہاد پہ، ہاں جی اجتماعی اجتہاد والی صورت، تو وہ الحمدللہ اس فتویٰ کمیٹی میں ہم نے کیا ہے، اور اس کے فتوے جو ہے نا اس میں ہم نے یہ کیا کہ کم از کم وہ 3 زبانوں میں آتے ہیں۔ پہلے اردو میں آتے ہیں چونکہ ہماری اصل زبان اردو ہے، سوال اردو میں آتا ہے، پھر اس کا جواب بھی اردو میں آتا ہے، پھر ہم اسی کو انگلش میں کرتے ہیں، اسی کو الحمدللہ ہم عربی میں کرتے ہیں۔ ابھی کون اس کے سرپرست ہیں؟ جو ہماری فتویٰ کمیٹی ہے نا اس کے جو سرپرست ہیں نا علمی، وہ تو مفتی جماعت شیخ عبدالستار حماد حفظہ اللہ ہیں، اور ماشاءاللہ انہوں نے شروع سے ہماری بڑی حوصلہ افزائی کی جب میں نے ان سے مشورہ کیا۔ اچھا دیکھیں یہ جب میں نے کام شروع کیے تھے نا تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک مطلب آپ یہ سمجھیں کہ یہ کام جو ہے نا وہ کسی فرد کی بجائے نا جماعتوں کو کرنے چاہیے، یہ بڑے بڑے اداروں کو کرنے چاہیے تھے، لیکن مطلب یہ ہے کہ افسوس کے ساتھ آپ کہہ لیں کہ کسی وجہ سے یہ کام نا اس طرح ہوئے نہیں۔ تو جب میں نے کام شروع کرنا تھا نا یہ والا، تو دیگر علماء کرام سے بھی مشورہ کیا، تو شیخ عبدالستار حماد حفظہ اللہ کے بھی سامنے میں نے یہ چیزیں رکھی نا، تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ کبھی کسی کے پاس جا رہے ہیں، کبھی کسی کے پاس جا رہے ہیں کہ یہ کام ہو، تو میرا تجربہ یہ ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی ہوئی ہے نا تو آپ یہ کام شروع کر دیں، تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن آپ اس انتظار میں نہ رہیں گے کوئی جماعت آپ کو سپورٹ کرے گی، تو اس طرح تو الحمدللہ شیخ محترم جو ہے نا وہ شروع سے ہمارے ساتھ ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ فتویٰ کمیٹی کے جو روح رواں ہے وہ اصل میں وہی، اگرچہ دیگر علماء بھی الحمدللہ موجود ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کیا اور ایکٹیویٹیز ہیں مطلب اس علماء کونسل کے اس میں نا ہم نے چونکہ علماء کو ٹائٹل بنا کے یہ کام شروع کیا تھا، تو علماء سے ملتے جلتے نا ہم نے کئی ایک شعبے جو ہے نا وہ ہم نے شروع کیے ہیں، جیسے کہ ایک ہم نے نا مصنفین علماء کے نام سے بنایا تھا۔ اب مصنفین علماء کے نام سے کیا تھا، ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو کتابیں لکھنے والے علماء کرام ہیں نا، آپ یہ دیکھیں گے کہ جو مدرس ہوتا ہے نا یا امام مسجد ہوتا ہے، اس کا کام پھر بھی کسی نہ کسی صورت میں نا عوام کے سامنے آ رہا ہوتا ہے، اور اس کو ایک کام سمجھا جاتا ہے اور اس کی کوئی نہ کوئی تنخواہ دی جاتی ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ جو لکھ رہا ہوتا ہے نا، لکھنے کو کوئی کام سمجھا نہیں جاتا۔ تو ہم نے یہ کوشش کی کہ مطلب علماء کی جتنے بھی شعبے ہو سکتے تھے نا، ہم ان سب کو نا باقاعدہ ایک کام سمجھ کے نا شروع کیا۔ تو اس میں ہم نے ایک گروپ اپنا بنایا اساتذہ مدارس کا، جس میں اساتذہ مدارس کا ہم رکھیں، ان کو آپس میں جمع کریں، ان کے مسائل کیا ہیں، مل جل کے ہم ان چیزوں سے کیسے نکل سکتے ہیں۔ اسی طرح ہم نے مصنفین علماء والا بنایا، جتنے اہل تصنیف لوگ ہیں ان کو ایک جگہ پہ جمع کیا، کہ اس میں ہمارا ذہن یہ بھی ہے کہ
یعنی ہم کوشش کریں اور لوگوں کی نا ذہن سازی کریں اور ان کو کہیں کہ جس طرح مسجد کے اندر صف رکھنے کا ایک ثواب ہے نا، یا اے سی لگوانے کا ثواب ہے، یا اس طرح مینار کھڑا کرنے کا ایک ثواب ہے، بلڈنگ کھڑے، اس طرح نا ایک کتاب کو چھپوا دینا، یہ ایک عالم دین کی کفالت کرنا کہ وہ کتاب لکھ دے، یہ بھی بہت بڑا ثواب کا کام ہے۔ اور اس کی میں مثال دیتا ہوں، آج سے 100 سال پہلے ہو سکتا ہے جو مسجد بنی ہو نا وہ ابھی نہیں ہوگی۔ آج سے 100 سال پہلے جس نے مسجد کو نا آپ یہ کہہ لیں کہ صف لے کے دی ہوگی یا اس طرح کی اینٹیں لے کے دی ہوں گی، سیمنٹ لے کے دیا، وہ نہیں ہوگا، لیکن 100 سال پہلے جس نے تحفۃ الحافظی کے لکھنے میں تعاون کیا ہے نا، اس کا تعاون ابھی تک موجود ہے اور پوری دنیا اس سے استفادہ کر رہی ہے۔ تو ہم اس طرح نا مصنفین علماء میں ہمارا ذہن یہ تھا۔ پھر اس میں یہ بھی تھا کہ کتاب کی نا جدید ترین شکلیں آ رہی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے پچھلے دنوں میں یہ بھی بڑا مسئلہ ہوا تھا کہ جی علماء اتنی محنت سے کرتے ہیں، ناشرین اتنی محنت سے چھاپتے ہیں، تو یہ آگے PDF آ جاتی ہے، تو اب ہم کیا کریں؟ تو اس میں بھی ہم سوچ رہے تھے کہ ان سب چیزوں کو ایسا رخ دیا جائے کہ معاشرے کی ضرورت بھی پوری ہو، یعنی PDF پہ پابندی بھی نہ لگے، لیکن یہ کہ ان علماء کا مسائل بھی حل ہوتے رہیں۔ مثلا اس میں نے پچھلے دنوں میں تحریر بھی لکھی تھی کہ کتاب خرید کر پڑھیں، اس کا عنوان تھا۔ اس میں نے نا یہی سوچ پیش کی تھی کہ دیکھیے ایک عالم دین اتنی محنت کرتا ہے اور وہ لکھتا ہے، آپ سمجھتے ہیں نا کہ کتاب کا PDF میں آنا یہ ایک معاشرتی ضرورت ہے، تو بھائی جان ایک عالم دین نے پیسے لگائے ہیں یا اپنی محنت کی ہے اور چھاپنے والے نے اس پہ پیسے لگانے ہیں، آپ ایسے کریں اس عالم دین کو آپ کہیں کہ آپ نے بہت اچھا کیا، شکریہ آپ کا، آپ ہمارے محسن ہیں، آپ کو میں اتنے پیسے دیتا ہوں، آپ کتاب مجھے دے دیں، آپ اس کو PDF کر دیں، اس کو آپ لگا دیں، کوئی بھی عالم دین آپ کو نہیں روکے گا۔ پھر ہمارا ذہن یہ بھی تھا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ سافٹ کاپی جو ہے نا وہ بھی باقاعدہ اس کی بھی یعنی وہ بیچی جاتی ہے، تو اس گروپ کے ذریعے ہم ان چیزوں پہ غور کر رہے ہیں کہ جس طرح کتاب کی ہارڈ کاپی بیچی جاتی ہے نا، اس طرح سافٹ کاپی کا بھی کوئی نہ کوئی سسٹم جو ہے نا وہ بیچنے کا ہم کریں۔ یہ چیزیں ماشاءاللہ آپ نے کام شروع کیا ہے، تو اب کون سے علماء ہیں مطلب جو کہ سرپرستی کر رہے ہیں اور اس سے آپ کی بھی حوصلہ افزائی ہو رہی ہوگی؟ تو اچھا، اس میں معذرت کے ساتھ ایک چھوٹی سی بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ہمارا نا ایک اور گروپ ہے اطباء علماء کے نام سے، ٹھیک ہے، اس میں نا ہم نے طبیب یعنی حکیم حضرات جو ہوتے ہیں نا، ہم نے نا ان کو جمع کیا، اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ حکیم حضرات جتنے بھی وہ عموماً علماء ہی ہوتے ہیں۔ تو ہم نا معاشرے کو یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ یہ علماء جو ہے نا یہ اصل میں آپ سے مانگ کے کھا نہیں رہے ہوتے، بلکہ یہ آپ کے اوپر احسان کر رہے ہوتے ہیں، اور ایک حکیم کا موجود ہونا گویا کہ ایک معاشرے کی بہت بڑی ضرورت وہ پوری کر رہا ہے۔ تو اس لیے ہم نے یہ بھی ایک گروپ بنایا تاکہ نا لوگوں ہم یعنی اس کا ایک مقصد ویسے یہ بھی تھا کہ علماء کے اپنے بھی کئی ایک مسائل ہوتے ہیں، صحت کے مسائل ہوتے ہیں، ان کا خوراک کے مسائل ہوتے ہیں، تو اس کا ایک تو ہمارا یہ تھا کہ یہ کریں۔ پھر دوسرا ہمارا ذہن یہ ہے کہ ہم نا اس طرح کر کے باقاعدہ یہ کانفرنسیں جس طرح ہوتی ہیں نا، تو ہم کہتے ہیں جی توحید کے یہ مسائل ہیں، شرک کے یہ مسائل ہیں، تو صحت کے مسائل بھی تو ہونے چاہیے کہ نہیں ہونے چاہیے؟ اب آپ دیکھیں نا کہ کتنے لوگ ہیں جو معدے کے مریض ہیں اور یہ اس طرح کی چیزیں کھانے کی وجہ سے ان کے مسائل خراب ہیں، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اطباء علماء کے تحت نا ہم اس طرح کا سلسلہ شروع کریں۔ تو آپ نے جو سوال کیا تھا کہ آپ کے ساتھ کون کون سی علماء کرام ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ شیخ عبدالستار حماد صاحب حافظہ اللہ جو ہے ان کا میں نے ذکر کر دیا۔ اس طرح آپ یہ کہہ لیں کہ اس تحریک کے جو شروع سے روح رواں ہے وہ علامہ ابن سامع ظہیر صاحب ہیں، ان کے برادر اصغر ہیں حافظ شاملہ ظہیر صاحب ہیں۔ تو یہ لوگ ہیں کہ آپ یہ کہہ لیں کہ شروع سے ماشاءاللہ جو ہے نا یہ ہمت اور محنت کر رہے ہیں، اور حقیقی بات یہ ہے کہ مجھے تو کوئی جانتا ہی نہیں ہے، میں تو ابھی سال 1.5 سال پہلے باہر سے آیا ہوں، تو مجھے کوئی جانتا ہی نہیں ہے۔ تو ان مشائخ نے اصل میں اس کام کو جب آن کیا ہے نا، تو تب لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ واقعتاً یہ کام ہونا چاہیے۔ نہیں دیکھیے ماشاءاللہ یہ تینوں شخصیات ایسی ہیں، حافظ عبدالستار حماد صاحب اللہ تعالیٰ ان کی جو ہے وہ عمر لمبی کرے، تو ہم جب زمانہ طالب علمی میں ہوتے تھے ان کے فتوے پڑھتے تھے، مطلب عرصہ دراز سے وہ افتاء نویسی کے کام میں لگے ہوئے ہیں، اور ماشاءاللہ بہت محنت سے فتویٰ جو ہے وہ جاری کرتے ہیں۔ اور جو ہمارے ابتسام الہی ظہیر صاحب ہیں یا ہشام الہی ظہیر صاحب ہیں، ماشاءاللہ ان دونوں بھائیوں کی جو خدمات ہیں، جتنا بھی آپ کہہ لیں کہ جو لبرل طبقہ ہے یا جو جدید طبقہ ہے اس کے حوالے سے، اور خاص طور پہ میڈیا کے اندر اور سوشل میڈیا پہ جو ان کی ایک نمایاں ایک جس طرح سے وہ ایک مذہبی طبقے کی طرف سے پوزیشن لیتے ہیں اور دفاع کرتے ہیں، وہ بہت قابل تحسین ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اور اس میں بھی نا آپ یہ دیکھیں، میں پچھلے دنوں نا میں آپ کو ایک مثال چلے یہ بھی دے دیتا ہوں، یہ نا آج سے کوئی 5-7 مہینے پہلے نا ہمیں پتہ چلا کہ ملتان کے علاقے کے نا کوئی عالم دین ہے، تو ان کا کسی وجہ سے نا کوئی اختلاف ہوا، تو لوگوں نے نا پکڑ کے باقاعدہ اس کو مارا،
اور اختلاف میں صرف اس وجہ سے نہیں بتا رہا، اس میں یہ نہیں کہ بعض علماء کے کچھ ایسے مسائل ہو جاتے ہیں، یعنی وہ کوئی غلط نہیں تھے، والدین کو غلط نہیں تھے، لیکن آپ کہنے کو کوئی مسل کی چپکلش یا اس طرح کی بات تھی، تو نا لوگوں نے نا پکڑ کے ان کو مارا، تو جب ہمارے سامنے ان کی تصویر آئی نا تو اس طرح ان کا خون بہ رہا تھا، تو بڑی عجیب و غریب قسم کی صورتحال تھی. ہمارے سامنے جب یہ بات آئی نا تو وہاں علامہ ابتسام علی ظہیر و شامل ظہیر صاحب موجود تھے. انہوں نے فوراً جو ہے نا وہ ان کی قانونی چارہ جوئی بھی کی، کیونکہ ہماری علماء جو ہے نا اس کے ایک شعبہ دفاع علماء کے نام سے بھی ہے، جس میں ہم علماء کے لیے قانونی طور پہ کسی پہ پرچہ وغیرہ یہ اس طرح کی چیزیں ہو جاتی وہ بھی کی، اور پھر ساتھ یہ بھی کہا کہ یہ مطلب ایک قابل عالم دین ہیں اور ان کی ہمیں سپورٹ کرنی چاہیے. تو الحمدللہ ان کے ساتھ ہم نے ان کا قانونی بھی کام کیا اور ساتھ ان کا ماہانہ الحمدللہ وہ بھی سلسلہ جاری. تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ اس طرح جب بھی کہیں کوئی مسئلہ ہوتا ہے نا تو یہ ابتسام صاحب شام صاحب ماشاءاللہ جو ہے نا یہ فوراً وہاں پہ پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، یا فون کرتے ہیں یا کسی نہ کسی کو بھیجتے ہیں. اور شیخ عبدالظاہر ماہ صاحب جو ہے نا وہ ماشاءاللہ کوئی بھی علمی مسئلہ ہو کسی بھی وقت ان سے پوچھیں نا بڑی خوش دلی کے ساتھ ماشاءاللہ تعاون کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر دے. جزاکم اللہ شیخ صاحب. اللہ تعالیٰ آپ دین کی جو خدمت کر رہے ہیں اس کو جو ہے وہ شرف قبولیت عطا فرمائے. تو میرے خیال میں آج کی نشست ہماری بہت اچھی رہی، بہت جامع رہی. تو ناظرین یہ تھی ہماری آج کی نشست. تو بس ایک بہت اہم پیغام جو ہے وہ آج کی نشست کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے جس طرح سے ہمارے شیخ صاحب نے، خضر حیات صاحب نے پیش کر دیا، اب تو مطلب اس کو میں کیا دوبارہ دہراؤں. تو علماء کی جو خدمت ہے تو اس کی طرف جو ہے نا ضرور توجہ فرمائیں، اور آپ کے ارد گرد جو علماء ہیں، خطباء ہیں، ائمہ مساجد ہیں، تو ان کی جو ضروریات ہیں بہرحال یہ ایک ذمہ داری ہے آپ کے اوپر. اللہ کی طرف سے ایک دینی فریضہ عائد ہوتا ہے کہ انہوں نے چونکہ دین کی ذمہ داری اٹھا رکھی ہے. اب دیکھیں نا بات یہ ہے کہ دین کی خدمت میں ہی کیوں کروں؟ اللہ نے تو دین کی خدمت سب کے اوپر فرض کی ہے نا. تو کچھ لوگوں نے اپنے آپ کو دین کی خدمت کے لیے مختص کر دیا ہے. اب اس کی وجہ سے ان کی دنیا جو ہے وہ مطلب مشکل میں پڑ گئی ہے. تو ہم سب کو جو ہے وہ اس کی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ وہ ہمارے دین کی فکر کر رہے ہیں، وہ ہماری آخرت سنوار رہے ہیں. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اہل علم کی اور علماء کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور انشاءاللہ اسی نسبت سے، کیونکہ اللہ کے رسول نے علماء کو جو ہے وہ ورثۃ الانبیاء قرار دیا کہ وہ انبیاء کے وارث ہیں. تو اگر ہم ان کی خدمت کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس نسبت سے ہماری دنیا بھی سنواریں گے اور انشاءاللہ سے آخرت کو بھی سنوار دیں گے، اور دین کے ساتھ ہمیں ایک سچا تعلق نصیب فرمائیں گے. تو آج کے لیے اتنا کافی ہے. انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم ایک نئے مہمان کے ساتھ ملتے ہیں. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.